بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو امیزنگ اردو۔ عمران سیریز سلور جوبلی کہانی ہاٹ لائن کا آخری حصہ۔ جوزف، کیا ہوا؟ جولیا نے جیپ کو زوردار جھٹکے سے رکتے دیکھ کر جوزف سے پوچھا، جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جوزف کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا، جبکہ باقی تمام ساتھی پچھلی سیٹوں پر تھے۔ مس، سامنے دیکھو، جوزف نے کہا تو نہ صرف جولیا بلکہ سب نے سامنے دیکھا۔ چند فٹ آگے راستے میں 2.5 فٹ موٹی درخت کی شاخ پڑی ہوئی تھی۔ اس شاخ کی لمبائی کافی زیادہ تھی، ایک درخت کے پیچھے سے نکل کر دوسری طرف جھاڑیوں تک جا رہی تھی۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی شاخ ہے، چلو تنویر، نعمانی اور چوہان اس شاخ کو راستے سے ہٹا دو، جولیا نے کہا تو وہ تینوں جیپ سے نیچے اترنے لگے۔ رکو، کوئی بھی جیپ سے قدم باہر نہیں رکھے گا، جوزف نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا۔ جوزف کے اس انداز پر سب کو حیرت ہوئی۔ کیوں؟ روشنی نے پوچھا۔ مس، یہ شاخ نہیں ہے بلکہ یہ اژدہا ہے، اگر اس نے ہماری طرف منہ کر کے سانس اپنے اندر کھینچا تو ہم اڑ کر اس کے پیٹ میں چلے جائیں گے، جوزف نے کہا تو جولیا اور روشنی کے جسم میں تو باقاعدہ سرد لہر دوڑتی چلی گئی۔ اوہ، اس قدر طویل اور موٹا اژدہا، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس پر جیپ چڑھا دو، یہ کچلا جائے گا، تنویر نے جوزف سے کہا۔ نہیں، جیپ اسے نہیں کچل سکتی، اس پر مشین گن سے فائرنگ کرنی پڑے گی۔ تنویر صاحب، آپ اور صفدر صاحب، آپ دونوں اس پر بیک وقت فائرنگ کر دیں، جوزف نے کہا تو ان دونوں نے ہی مشین گنیں سیدھی کر لیں۔ اسی وقت اژدہے کے جسم میں بھی حرکت پیدا ہوئی، پھر جھاڑیوں میں سے اس کا منہ باہر نکل آیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا تو ایسا لگا جیسے صندوق کا ڈھکن کھل گیا ہو۔ صفدر اور تنویر نے فوراً اس پر فائر کھول دیا۔ فائرنگ کی تیز آواز سے جنگل تر تھرا اٹھا اور درجنوں گولیاں اژدہے کے منہ پر جا لگی۔ ایک تیز پنکار سنائی دی اور گولیاں لگنے کے باوجود اژدہا ان کی طرف بڑھا۔ صفدر اور تنویر نے دوبارہ اس پر فائرنگ کر دی، اس کے منہ کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر بھی گولیاں لگی اور اژدہا تڑپنے لگا۔ تقریباً وہ 4-5 منٹوں تک تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ باس، اب یہ مردہ ہو گیا ہے، میں اسے راستے سے ہٹاتا ہوں، جوزف نے عمران سے کہا۔ اس کے بعد جوزف جیپ سے نیچے اترا اور اس نے اژدہا کو دم سے پکڑا اور کھینچ کر راستے سے ہٹا دیا اور واپس جیپ کے قریب آ گیا۔ جوانا، میرے ہاتھ پر پانی بھی ڈالو اور مجھے صابن بھی دو، جوزف نے کہا تو جوانا نے اس کے ہاتھ دھلائے تو جوزف دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے جیپ آگے بڑھائی۔ جیپ نہایت ہی سست رفتاری سے آگے بڑھی۔ جب وہ اژدہے کے قریب سے گزری تو انہوں نے ایک اور خوفناک اور حیرتناک منظر دیکھا۔ زمین کے ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے بڑی بڑی چیونٹیاں نکل کر اژدہے کی لاش پر چڑھ رہی تھیں۔ مس، یہ چیونٹیاں اب خوب دعوت اڑائیں گی، 1-1.5 گھنٹے میں یہ اژدہا ختم ہو جائے گا، جوزف نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ منظر شاید میں اپنی ساری زندگی نہ بھول سکوں گی، جولیا نے کہا۔ اسی لمحے انہیں بھوں بھوں کی آواز سنائی دی تو انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ کالے رنگ کی بھیڑیں بڑی تعداد میں اڑتی ہوئی جا رہی تھیں۔ یہ بھیڑیں اسی دعوت میں شریک ہونے کے لیے جا رہی تھیں، حالانکہ انہیں چیونٹیوں نے دعوت بھی نہیں دی، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شبیدی جوار کی اولاد، افریقہ پہنچ کر تجھے تو بولنا آ گیا ہے، عمران نے جوزف سے کہا۔ باس، یہ شاید یہاں کی آب و ہوا کا اثر ہے، جوزف نے دانت کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ خیال رکھنا یہاں کی آب و ہوا تیرے اندر کا سویا ہوا وحشی انسان نہ جگا دے، اگر وہ وحشی انسان جاگ گیا تو پھر ہم سب تیری خوراک بن جائیں گے، عمران نے کہا۔ ہو باس، تم بہت مخول کرتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں آدم خور تو کسی بھی زمانے میں نہیں رہا، جوزف نے زور زور سے ہنستے ہوئے کہا۔ تیرا مطلب ہے کہ میں مسخرہ ہوں، جوکر ہوں، عمران نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ نو باس، میں تو کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا، جوزف نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جوزف، ان بھیڑوں کو کیسے پتا چلا ہے کہ اس طرف کوئی اژدہا مر گیا ہے؟ عمران جوزف کی بات کے جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ جولیا جوزف سے مخاطب ہوئی۔ مس، جنگلی جانوروں کے سونگنے کی حس بہت ہی تیز ہوتی ہے، یہ چیونٹیاں اور بھیڑیں اژدہے کے خون کی بو سے آئی ہیں، جوزف نے کہا اور پھر اس نے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ وہ جنگل میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے ویسے ویسے راستہ دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ آخر ایک جگہ جوزف نے جیپ روک دی۔ باس، تم دیکھ رہے ہو کہ جیپ پر مزید سفر کرنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے، جوزف نے کہا۔ اوکے، ہم جیپ چھوڑ دیتے ہیں اور آگے پیدل چلتے ہیں، عمران نے کہا۔ پھر وہ سب نیچے اترے اور انہوں نے سامان کے بیگ اٹھائے اور پیدل چلنے لگے۔ انہیں جنگل میں سفر کرتے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ جوزف، تم نے شالما جنگل دیکھا ہوا تو ہے نا، عمران نے پوچھا۔ باس، یہ افریقہ کا سب سے خطرناک جنگل ہے اور پرنس آف افریقہ جوزف دی گریٹ شروع سے ہی خطرناک چیزوں کا شیدائی رہا ہے۔ خطرات جوزف کو اسی طرح اپنی طرف کھینچتے ہیں جیسے مقناطیس لوہے کو۔ میں اپنی جنگلی زندگی میں کئی بار شالما جنگل گیا ہوں، جوزف نے کہا۔ جوزف، تمہیں افریقہ چھوڑے بہت عرصہ ہو گیا ہے، اس دوران یہاں بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہوں گی، ان تبدیلیوں کی وجہ سے تم راستہ بھٹک بھی سکتے ہو، نعمانی نے کہا تو جوزف کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جیسے کسی معصوم
معصوم بچے کی کوئی معصوم سی بات سن کر استاد کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ مسٹر نعمانی، یہ شہر نہیں ہے کہ ایک جگہ حویلی ہوگی تو چند مہینے بعد وہاں سے حویلی کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اس کی جگہ پلازا تعمیر کیا ہوگا۔ یہ افریقہ کے جنگلات ہیں، یہ سینکڑوں سال پہلے بھی ایسے ہی تھے اور سینکڑوں سالوں بعد بھی ایسے ہی رہیں گے، اور اگر جوزف کوئی بات بھول بھی جائے تو جنگل کی آب و ہوا جوزف کو وہ بات یاد دلا دیتی ہے۔ آخر جوزف دا گریٹ پرنس آف افریقہ ہے، جوزف نے فخریہ لہجے میں کہا۔ ایک عمران ہے جو ہر وقت پرچار کرتا رہتا ہے، علی عمران MSc DSc آکسن، اور دوسرا یہ جوزف ہے جو ہر وقت پرنس آف افریقہ ہوں کا اعلان کرتا رہتا ہے۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا اب ہم گفتگو کا موضوع تبدیل کرتے ہیں، صفدر نے کہا تو سب نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عمران صاحب، ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ سائنسدانوں کو اغوا کس نے کیا ہے۔ کیا یہ مجرم اتنے باوسائل اور سائنس میں ترقی یافتہ ہیں کہ وہ اسرائیل کی اس لیبارٹری کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کی سیکیورٹی سے کرنل فریدی اور آپ مطمئن تھے کہ اس لیبارٹری کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اور آپ کے مطمئن ہونے پر ہی حکومت نے ڈاکٹر شاہد حقانی صاحب کو اسرائیل بھیجا تھا؟ صفدر نے کہا، جی ہاں عمران صاحب، آپ تو خود سائنسدان ہیں اور آپ سلور لیبارٹری کے سیکیورٹی سسٹم سے بہت مطمئن تھے۔ چوہان نے بھی صفدر کی تائید کرتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ سلور لیبارٹری کا سیکیورٹی سسٹم ایسا تھا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس سسٹم میں ایک خامی بھی تھی۔ عمران نے کہا تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عمران، کیا تمہیں وہ خامی پہلے نظر نہیں آئی تھی؟ روشنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں اس خامی سے شروع سے ہی آگاہ تھا۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ اوہ، پھر بھی تم نے اس کی طرف سے اطمینان کا اظہار کیا اور اسی لیبارٹری میں پوری دنیا میں اتھارٹی سمجھے جانے والے سائنسدان کو بھجوا دیا۔ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، عمران صاحب، اس سیکیورٹی سسٹم میں خامی کیا تھی؟ صفدر نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اس سے بڑھ کر کیا خامی ہو سکتی ہے کہ اسے انسانوں نے بنایا تھا۔ اگر چند انسانوں نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی پلان بنا لیا تھا تو چند دیگر انسانوں نے اپنی ذہانت استعمال کرتے ہوئے اس پلان کو ناکام بھی بنا دیا۔ عمران نے کہا تو ان سب کے چہروں پر موجود غصے کے تاثرات ختم ہو گئے۔ سیدھی سیدھی بات تم اس طرح گما کر کرتے ہو کہ دوسرے انسان کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے، جولیا نے کہا تو عمران کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ عمران صاحب، آپ کے رابطوں تو دنیا بھر میں ہیں، کیا آپ نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ایسی کون سی مجرم تنظیم ہے جو سائنس میں اتنی ایڈوانس ہو کہ کئی ملکوں کے بنائے ہوئے سائنس سیکیورٹی پلان کو ناکام بنا دے؟ نعمانی نے کہا، میں نے تمام مجرم تنظیموں کی فائل دیکھی ہے اور معلومات فروخت کرنے والے بین الاقوامی اداروں سے بھی رابطہ کیا ہے، لیکن ایسے لیول کی کوئی بھی مجرم تنظیم میری نظروں میں نہیں آ سکی۔ عمران نے کہا، یہ ہاٹ لائن اور بلیک چیف کیا ہے؟ تنویر نے پوچھا، وہ تمہارے سامنے کی بات ہے، ہاٹ لائن ایک ڈمی تنظیم ہے، اس کا بلیک چیف بھی اپنے باس سے واقف نہیں تھا۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، جن لوگوں نے یا جس فرد نے ہاٹ لائن جیسی ڈمی تنظیم بنائی ہوئی ہے وہ خود کیسے ہوں گے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہاری حیرت کو میں اس لیے بچا کہہ رہا ہوں کہ اس بات پر میں خود بھی حیران ہوں اور سوچتا رہتا ہوں، لیکن ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اسی لیے اب تم اداس الو کی طرح خاموش رہنے لگے ہو؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، انسان الو اس وقت بنتا ہے جب اس کی محبوبہ کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہو۔ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، شٹ اپ، تم تو ہر وقت بکواس ہی کرتے رہتے ہو۔ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور بھائی بھی ایسا جو غصے کا بہت تیز ہو۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا تو جنگل کی فضا خواہوں سے تھرا اٹھی۔ جولیا بھی عمران کی بات سن کر مسکرانے لگی تھی، جبکہ تنویر جھیم سا گیا۔ باس ہوشیار، میں کچھ انسانوں کے قدموں کی آوازیں سن رہا ہوں، جوزف نے کہا تو وہ سبھی خاموش ہو گئے۔ وہ 2-3 قدم چلے تھے کہ انہیں باسی گوشت کی بو محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنا سانس روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کے سر چکرائے اور وہ سب لہراتے ہوئے زمین پر گرتے چلے گئے۔ وہ سبھی بے ہوش ہو چکے تھے۔ پھر سب سے پہلے عمران کو ہوش آیا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ سب درختوں سے بندھے ہوئے تھے، پہلے انہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا اور پھر زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا۔ جوزف اور جوانا کی تو گردن بھی موٹی سی زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی، اور یہ اتنی سخت بندھی ہوئی تھی کہ محسوس ہو رہا تھا جیسے زنجیر ان کی گردن میں کھپ گئی ہو۔ ان دونوں کا باقی جسم ڈبل زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ عمران تو مخصوص ورزشوں کی وجہ سے خود بخود ہوش میں آ گیا تھا، جبکہ باقی تمام افراد ابھی بے ہوش تھے۔ اپنی ساتھیوں کا جائزہ لینے کے بعد عمران نے سامنے دیکھا۔ سامنے ایک بڑا میدان تھا۔ میدان کے ایک حصے میں بانس کا ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اور اس چبوترے پر بانس سے بنی ہوئی ایک کرسی اور ایک تخت بھی رکھا ہوا تھا۔ کچھ فاصلے پر بہت سی جھونپڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ ایک جھونپڑی کچھ الگ تلک تھی اور اس جھونپڑی پر ایک جھنڈا لہرا رہا تھا۔ جھونپڑیوں سے باہر کچھ جنگلی کڑے ہوئے تھے۔ ان سب کی تیز نظریں عمران اور اس کے ساتھیوں پر جمی ہوئی
ہوئی تھی، ان کے ہاتھ میں نیزے، تلواریں اور تیر کمان تھے۔ عمران ابھی ان کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ بڑی جھونپڑی میں سے چند جنگلی باہر نکل آئے۔ ان میں سے ایک جنگلی طویل قامت تھا اور اس کے سر پر مور کے پروں سے بنا ہوا تاج تھا۔ اس کی وضع خطا اور اکڑی ہوئی گردن بتا رہی تھی کہ وہ اس قبیلے کا سردار ہے۔ اس کے ساتھ 5 جنگلی تو جنگلی لباس میں ہی تھے اور انہوں نے تلواریں بھی اٹھا رکھی تھیں، البتہ ایک جنگلی جدید دنیا کے لباس میں تھا۔ عمران سے غور سے دیکھنے لگا کہ منہ پر زخم کا نشان تھا، جسے دیکھ کر عمران نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے چہرے کو چند دن پہلے جلایا گیا ہے۔ سردار اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ متکبرانہ انداز میں چلتا ہوا تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے مسلح ساتھی اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، جبکہ جدید لباس میں ملبوس آدمی عمران کے قریب آ گیا۔ تم نے ہاٹ لائن کے چند افراد کو مار کر یہ سمجھ لیا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے؟ اس جنگلی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو تمہارا تعلق ہاٹ لائن سے ہے؟ عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام روڈو ہے، میں ہاٹ لائن کے ایک سیکشن کا چیف انچارج ہوں اور میں اس قبیلے شوکا سے تعلق رکھتا ہوں۔ افریقہ کے تمام آدم خور قبیلوں میں سے ہمارا قبیلہ سب سے زیادہ خونخوار ہے، ہم انسانوں کا قیمہ بنا کر کھاتے ہیں۔ اس جنگلی نے، جس نے اپنا نام روڈو بتایا تھا، خونخوار لہجے میں کہا۔ روڈو، تم نے ہم پر ہاتھ ڈال کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، عمران نے کہا تو روڈو نے قہقہہ لگایا۔ مسٹر، جدید دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی جنگلی قبیلے میں آ بستا ہے تو وہ کسی بھی صورت بچ نہیں سکتا، کیونکہ انسانی گوشت ان جنگلیوں کی مرغوب غذا ہے۔ اگر جدید دنیا کا کوئی انسان یہاں قربان کر دیا جائے اور قبیلے کا کوئی جنگلی اس کے گوشت سے محروم رہ جائے تو وہ جنگلی سردار سے بھی لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ جدید دنیا کا کوئی انسان کیسے بچ سکتا ہے۔ روڈو نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام عمران ہے۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ کیا تم بھی انسانی گوشت کھاتے ہو؟ عمران نے اپنا نام بتاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں پہلے انسانی گوشت کھاتا تھا، لیکن جب سے ہاٹ لائن میں گیا ہوں مجھے انسانی گوشت سے نفرت ہو گئی ہے۔ ہاٹ لائن کے دشمنوں کو ہم قتل کرتے ہیں تو اکثر کا گوشت میں یہاں لے آتا ہوں۔ میرے قبیلے والے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن میں نہیں کھاتا، روڈو نے کہا۔ اس لمحے وحشیہ نے جوش و خروش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان نعروں کو سنتے ہی جھونپڑیوں میں بیٹھے ہوئے جنگلی، جن میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے، جھونپڑیوں سے باہر نکلنے لگے۔ وہ سب آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، رالکا دیوی زندہ باد، رالکا دیوی زندہ باد۔ عمران نے بھی نظریں اوپر اٹھائی۔ اسے درختوں سے اوپر کافی بلندی پر ایک پیگراس دکھائی دیا۔ یہ جنگلی اسے ہی دیکھ کر نعرے لگا رہے تھے۔ پھر وہ پیگراس نیچے آ کر درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ بہت سے جنگلی نعرے لگاتے ہوئے اس طرف دوڑ گئے۔ روڈو، کون آیا ہے؟ عمران نے کہا۔ رالکا دیوی آئی ہے، یہ طاقت کی دیوی ہے، ہمارا قبیلہ اسی کی پوجا کرتا ہے، روڈو نے کہا۔ روڈو کی بات سن کر عمران خاموش ہو گیا۔ اس طرف جانے والے جنگلی درختوں کے پیچھے غائب ہو چکے تھے، لیکن ان کی نعروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر ان نعروں میں ایک دم شدت آ گئی تو عمران سمجھ گیا کہ جنگلیوں نے اپنی رالکا دیوی کو دیکھ لیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس جنگلی واپس آتے دکھائی دیے۔ ان کے درمیان انتہائی خوبصورت لباس میں انتہائی حسین لڑکی تھی، اور اگر عمران درخت سے بندھا ہوا نہ ہوتا تو وہ یقیناً حیرت سے اچھل پڑتا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تریسیا کسی جنگلی قبیلے کی دیوی بھی ہو سکتی ہے۔ تریسیا مسکراتی ہوئی چبوترے کی طرف بڑھی۔ اس نے عمران کی طرف بھی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، لیکن اس نے بڑھتے ہوئے قدم نہیں روکے۔ وہ چبوترے پر چڑھی تو سردار، جو کہ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا، فوراً ہی جھک گیا۔ اسے جھکتے دیکھ کر تمام جنگلی بھی جھک گئے۔ جھکے جھکے بھی وہ نعرے لگا رہے تھے، قبیلہ شوکا کے بہادروں اٹھو۔ تریسیا کی آواز پورے جنگل میں گونجی اور تمام جنگلی سیدھے ہو گئے۔ اب وہ خاموش ہو گئے تھے۔ رالکا دیوی، تم سے بہت خوش ہے کہ تم نے اتنے سارے انسان قربان کرنے کے لیے میرے سامنے پیش کیے ہیں، تریسیا نے کہا۔ اس کی آواز جنگل کے چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جنگلی زبان میں بات کر رہی تھی اور اس کی بات سن کر سارے جنگلی تالیاں بجانے لگے۔ شوکا کے جوانوں، تم جانتے ہو کہ میں آسمانوں کی دیوی ہوں اور اس زمین پر جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ میں بھی بول لیتی ہوں، اور کس انسان کا تعلق کس ملک سے ہے یہ بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ تمہارے قیدیوں میں سے جو نوجوان ہوش میں ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ میں اس سے چند باتیں کرتی ہوں، اس کے بعد پھر اس کی قربانی کی جائے گی، تریسیا نے کہا، اور پھر اس نے عمران کی طرف دیکھا۔ کہو عمران، تمہیں اس ایڈونچر کا مزہ آ رہا ہے؟ تریسیا نے مسکراتے ہوئے پاکیزیائی زبان میں کہا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ تمہارے ہی کام ہے، جواب میں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران، تم کئی بار تو ہم سے بچ کر نکل گئے ہو، لیکن ان جنگلیوں سے نہیں بچ سکو گے، اور ابھی سب سے پہلے میں تمہاری ہی قربانی
قربانی کراتی ہوں، کچھ دیر بعد تمہارا قیمہ ان جنگلیوں میں تقسیم ہو رہا ہوگا۔ تیریسیا نے کہا، میں یہ بات کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ تم مجھے قتل کرا سکتی ہو۔ عمران نے بڑی لگاوٹ سے کہا۔ وہ اپنے ناخنوں میں موجود مخصوص کیمیکل بلیڈوں سے رسی تو کاٹ ہی چکا تھا، لیکن زنجیر کاٹنا یا توڑنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ جوزف اور جوانا زنجیر توڑ سکتے تھے، لیکن وہ دونوں ہی بے ہوش تھے، اور پھر انہیں باندھا بھی ڈبل زنجیروں سے گیا تھا۔ گردن سے باندھی جانے والی زنجیر نے تو انہیں بالکل بے بس کر دیا تھا۔ بچاؤ کی کوئی صورت عمران کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کیوں؟ میں تمہیں قتل کیوں نہیں کر سکتی؟ تیریسیا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جس محبوب کو دل میں بسایا جاتا ہے، اس کی سلامتی کی دعائیں کی جاتی ہیں، اسے قتل نہیں کرایا جاتا۔ عمران نے کہا، عمران، تمہیں بہت سے چانس دیے گئے ہیں، لیکن تم نے ہر موقع پر ثابت کیا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں دل میں بسایا جائے، لہٰذا اب میں نے تمہیں اپنے دل سے کھرچ ڈالا ہے۔ اب جب تمہارا خون میرے قدموں میں بہے گا تو مجھے تسکین ملے گی، کیونکہ تم نے ہر بار میری محبت کو ٹکرا کر میری بے عزتی کی ہے۔ آج میں تم سے اس بے عزتی کا بدلہ لوں گی۔ تیریسیا نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ تم یہ باتیں غصے میں کہہ رہی ہو، ورنہ تمہارے دل میں تو میرے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ چلو ایسا ہے کہ میں تمہاری محبت کو قبول کرتا ہوں، اس قبیلے میں شادی کر لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے قبیلے میں رہ جاتے ہیں۔ عمران نے اس مرتبہ جنگلی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اسے جنگلی زبان میں بات کرتے دیکھ کر سارے جنگلی حیران ہو گئے، لیکن دیوی کے سامنے انہیں بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ ہرگز نہیں، اب ایسا ممکن نہیں ہے، اب تمہیں میرے قدموں میں قربان ہونا پڑے گا۔ تیریسیا نے غصے میں کہا، لیکن زبان اس نے پاکیزیائی ہی استعمال کی تھی۔ ہائے ظالم، قربان تو میں تم پر پہلے سے ہی ہوں، اب چاہو تو مجھے اپنے قدموں میں قربان کر دو۔ عمران نے عاشقوں کے سے انداز میں کہا، اسے کھول کر ہمارے قدموں میں لایا جائے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہ شخص بہت ہی تیز اور پرتیلا ہے۔ اگر یہ غلط حرکت کرنے لگے تو زہر میں بجھے ہوئے نیزے اس کے جسم میں اتار دیے جائیں۔ تیریسیا نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو 6 جنگلی عمران کی طرف بڑھے۔ روڈو، تم بھی اپنے مشین پسٹل کے ساتھ اس کی طرف سے ہوشیار رہو، اگر یہ حرکت کرنے لگے تو اسے گولیوں سے اڑا دینا، اگر ایسا کرنے میں 2-4 قبائلی بھی مر جائیں تو ان کی پرواہ نہ کرنا۔ تیریسیا نے روڈو کو بھی حکم دیتے ہوئے کہا، یس دیوی۔ روڈو نے جھکتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ عمران کی پشت پر پہنچ گیا۔ جنگلیوں نے عمران کی زنجیر کھول دی، اب رسی اس کے ہاتھ پر اٹکی ہوئی تھی، وہ جس وقت چاہتا اسے جھٹکا دے کر توڑ سکتا تھا۔ جنگلیوں نے رسی کا جائزہ ہی نہیں لیا تھا۔ 2 جنگلی اس کے دائیں بائیں آ گئے اور 2 جنگلی اس کے پیچھے آ گئے۔ ان چاروں کے نیزوں کی انیاں اس کے جسم کو چھو رہی تھیں۔ وہ معمولی سی حرکت کرتا تو جنگلیوں نے واقعی نیزے اس کے جسم میں اتار دینے تھے، اور وہ یہ بات سن چکا تھا کہ نیزوں کی انیوں کو زہر لگا ہوا ہے۔ عمران جنگلیوں کے گھیرے میں چبوترے پر پہنچ گیا۔ تمہارے قریب آ کر مجھے کتنا سکون مل رہا ہے، تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ عمران نے تیریسیا سے کہا، بکواس بند کرو، اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آ سکتی۔ تیریسیا نے سخت لہجے میں کہا، اچھا میری ایک بات تو مان لو۔ عمران نے منت کرنے والے انداز میں کہا، یہ بات کہ تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے؟ تیریسیا نے طنزیہ لہجے میں کہا، نہیں، یہ جو میرے 2 کالے ساتھی ہیں انہیں ہوش دلا دو، مرنے سے پہلے میں ان سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، اب یہاں ان سے ضروری باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اوپر پہنچ کر دل بھر کر باتیں کرنا۔ تیریسیا نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے جنگلی سردار کو دیکھ کر اشارہ کیا۔ سردار نے ایک جنگلی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جنگلی چبوترے کے ساتھ والے درخت کی طرف گیا۔ اس درخت کے قریب ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا جس پر خون جم کر سیاہ ہو چکا تھا۔ اس جنگلی نے وہ پتھر اٹھایا اور تیریسیا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ پھر ایک باری جسامت کا جنگلی آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں ایک باری اور بڑی تلوار تھی جو آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ قبیلے کا جلاد تھا۔ تم اپنا سر اس پتھر پر رکھ دو، جلاد نے انتہائی کرخت لہجے میں عمران سے کہا۔ اچھا تھوڑا صبر تو کرو، مرنا میں نے ہے اور بے چین تم ہو رہے ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا سانس روکا اور انگلیوں میں دبایا ہوا کیپسول انگلی اور انگوٹھے سے دبا کر نیچے پھینک دیا۔ اس کی شرٹ کے کف میں خفیہ خانہ بنا ہوا تھا اور اس خانے میں اس قسم کے کئی کیپسول موجود تھے۔ چبوترے کی طرف آتے ہوئے عمران نے ایک کیپسول نکال لیا تھا۔ اس کیپسول میں BX پاؤڈر تھا۔ ہوا کے لگتے ہی آنن فانن اس پاؤڈر سے تیز بو خارج ہوتی تھی جو کہ 18 سے 20 فٹ کے فاصلے
مرحلے تک موجود تمام جانداروں کو بے ہوش کر دیتی تھی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی بیکس پاؤڈر کو ہوا لگی اس سے یکایک تیز بو نکلی۔ چبوترے پر بیٹھے اور اس کے ساتھ کڑے ہوئے سارے جنگلی اور تیریسیا فلفور بے ہوش ہو گئے۔ عمران نے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کو ایک جھٹکا دیا اور اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ سنو شوکا قبیلے کے لوگوں، میں طاقت کا دیوتا ہوں۔ تم نے دیکھا کہ میں نے بندے ہونے کے باوجود رالکا دیوی تمہارے سردار جلات اور سردار کے ساتھیوں کو بے ہوش کر دیا ہے اور رسیاں بھی توڑ ڈالی ہے۔ میرے مقابلے پر جو آیا وہ مارا جائے گا۔ اب تم سب میرے غلام ہو۔ اگر تم میں سے کوئی غلامی قبول نہیں کرنا چاہتا تو مجھے بتائے، میں یہاں کڑے کڑے اس پر آگ برسا دوں گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ عمران نے بلند اور غضبناک آواز میں کہا۔ جنگلیوں نے اس کی عام جیبوں کی تلاشی لی تھی اور ان جیبوں میں موجود مشین پسٹل اور ریوالور نکال لیے تھے، لیکن انہیں عمران کی خفیہ جیبیں نظر نہیں آئی تھیں، لہٰذا اس میں عمران کا سامان ویسے ہی موجود تھا۔ عمران کی جیب میں کانچ کی گولیوں کے سائز کے ہینڈ گرینیڈ اور آگ لگا دینے والے بم بھی موجود تھے، اور عمران نے آگ لگا دینے والا بم نکال کر اسی طرح اپنی انگلیوں میں دبا لیا تھا کہ جنگلیوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمران جنگلیوں کی فطرت اور روایات سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ لوگ عجیب و غریب چیزوں اور واقعات سے بری طرح خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ عمران کئی مشنز کے سلسلے میں جنگلات آ چکا تھا اور وہ جنگلیوں کو متی کرنے کے گر جانتا تھا۔ جوزف سے اس نے افریقی قبائل میں بولی جانے والی زبانیں سیکھی ہوئی تھی اور یہ زبانیں اس طرح بولتا تھا جیسے یہی کا رہنے والا ہو۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم طاقت کے دیوتا نہیں ہو، دور کھڑے ہوئے ایک جنگلی نے چلاتے ہوئے کہا۔ یہ مجھے جھٹلا رہا ہے، دیکھو اسے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ عمران نے بلند آواز میں کہا۔ تمام جنگلی اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر اس کے قدموں میں دھماکہ ہوا اور آگ کا شعلہ بلند ہوا، اور نہ صرف وہ جنگلی اڑ گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کڑے چند اور جنگلی بھی اڑ گئے۔ آگ نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہاں موجود سارے جنگلی ہی خوفزدہ ہو گئے اور وہ عمران کے سامنے ایک دم سجدے میں جھکتے چلے گئے۔ سیدھے کڑے رہو احمقو، میرے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے ایک بار پھر غضبناک لہجے میں کہا تو وہ سب سیدھے ہو گئے۔ ان لوگوں کو کھول دو اور تریالی جاڑی کے پتے ان کی ناکوں سے لگاؤ، عمران نے جنگلیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ چند جنگلی عمران کے ساتھیوں کی طرف بڑھے اور ایک جنگلی تریالی جاڑی کے پتے لینے کے لیے بھاگ گیا۔ پھر 3-4 منٹوں کے بعد ہی عمران کے سب ساتھی ہوش میں آ گئے۔ ہمارے ساتھ ہمارا سامان بھی تھا، وہ بھی ہمیں لا کر دو، عمران نے جنگلیوں کو حکم دیا تو چند جنگلی خیموں کی طرف دوڑے اور ان کے بیگ اٹھا لائے۔ اسی دوران عمران کے ساتھی اس سے سوالات کرنا چاہتے تھے لیکن عمران نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چند ہی منٹوں میں ان کے بیگ ان کے پاس پہنچ گئے۔ شاوکا کے جنگلیوں، جب تک یہ دیوی تمہارے سردار اور دوسرے لوگ خود ہوش میں نہ آئیں تم انہیں ہوش میں لانے کی کوشش نہ کرنا، اگر کسی نے یہ کوشش کی تو میں اس پر آگ برسا دوں گا، عمران نے ایک بار پھر جنگلیوں سے بلند آواز میں کہا، اور اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھیوں نے بیگ اٹھائے اور عمران کے پیچھے چلنے لگے۔ عمران اس طرف بڑھنے لگا جس طرف اس نے تیریسیا کے فریگراس کو اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ جلد ہی انہیں فیگراس نظر آ گیا۔ جہاں فیگراس موجود تھا وہاں بہت سے درختوں کو کاٹ کر ایک چھوٹا سا میدان بنا دیا گیا تھا۔ عمران نے راستے میں انہیں مختصراً حالات سے بھی آگاہ کر دیا۔ فیگراس کے قریب پہنچ کر عمران اس میں سوار ہو گیا اور اس نے ساتھیوں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب فیگراس میں بیٹھ گئے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ ہمیں آسانی سے اس بلڈنگ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے تیریسیا کے ذریعے یہ فیگراس بھیج دیا۔ زیرو لینڈ والوں کا بنایا ہوا یہ فیگراس زیرو لینڈ والے تباہ بھی نہیں کر سکتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ فیگراس اسٹارٹ کرنے لگا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس چڑیل کو، اس زہریلی ناگن کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ اسے گولی کیوں نہیں ماری؟ جولیا نے غصے سے کہا۔ چڑیل؟ مجھے تو اب تک ان جنگلیوں میں کوئی چڑیل نظر نہیں آئی اور نہ ہی کسی زہریلی ناگن سے سامنا ہوا ہے۔ عمران سمجھ تو گیا تھا کہ جولیا نے تیریسیا کے بارے میں کہا، لیکن اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ خیر، تم نے اسے چھوڑ دیا لیکن وہ آئندہ میرے سامنے آ گئی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی، جولیا نے بدستور غصیلے لہجے میں کہا۔ مشین گن کا پورا میگزین اس پر خالی کر دینا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی فیگراس زمین سے بلند ہونے لگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آڈیو کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی مدد سے ہمارا چینل مونیٹائز ہو سکے، اور ہاں، ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شکریہ۔ ٹینا کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ خیمے میں ٹارچ روشن تھی جس کی وجہ سے خیمے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کرنل ڈیوڈ اور اس کے دیگر ساتھی تو اپنے اپنے بستروں پر سو رہے تھے، البتہ شالکانہ شراب پینے کے ساتھ ساتھ اسے ہوس بھری نظروں
से देख रहा था। जंगल में ये उनकी पहली रात थी। रात होने की वजह से उन्होंने जीप रोक ली थी और एक बड़ा खेमा लगाकर सब खेमे में सो गए थे। शालकाना और एक्शन ग्रुप के टोनी की ड्यूटी पहरा देने की थी। उन्होंने 3 घंटे ड्यूटी देकर फिर एक्शन ग्रुप के 2 मजीद आदमियों को जगाकर खुद सो जाना था। जागने के बाद टीना थोड़ी ही कोशिश के बाद उठकर बैठने में कामयाब हो गई। वो शालकाना की नीयत जान चुकी थी और उसे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा क्या हशर होगा? टीना ने गुस्सीले लहजे में कहा। मेरा हशर कुछ भी नहीं होना, तुम अपनी फिक्र करो, शालकाना ने मुतमईन लहजे में कहा। मेरे साथियों में से कोई भी जाग गया तो तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, टीना ने कहा तो शालकाना ने कहा लगाया। मादाम हम काले लोग तो गोरी औरतों के दीवाने होते हैं, मैं भी तुम्हें देखते ही तुम पर फिदा हो गया था। अगर तुम्हारी खातिर मुझे कई अफ्रीकी कबीले भी खत्म करने पड़ते तो कर देता, ये तो फिर तुम्हारे चंद साथी हैं, शालकाना ने कहा तो टीना ने घबरा कर कर्नल डेविड और दीगर अफराद के चेहरों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर सुर्खी मौजूद थी और उनकी सांसों की आमदोरफ्त भी जारी थी। उन्हें जिंदा देखकर टीना मुतमईन हो गई। ये सब जिंदा है, टीना ने मुतमईन लहजे में कहा। अभी तो जिंदा है लेकिन कल का सूरज देखना इन्हें नसीब नहीं होगा। तुम सबके खात्मे के बाद मैं किसी वहशी कबीले को इत्तला कर दूंगा, वो आएंगे और तुम्हारी ज़िबाशुदा लाशें उठाकर ले जाएंगे, शालकाना ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। बॉस बॉस उठिए, टीना ने कर्नल डेविड को आवाजें देना शुरू कर दी। शालकाना उसे दिलचस्प नजरों से देखने लगा। जब टीना आवाजें देते देते थक गई और खामोश हो गई तो शालकाना ने एक कहकहा लगाया जो काफी तवील साबित हुआ। मादाम आपके साथी उठने के काबिल नहीं है, रात खाने के बाद आपने इन्हें जो कॉफी पिलाई है उसमें ऐसी गोलियां शामिल थी कि ये 20 घंटों से पहले होश में आ ही नहीं सकते, लेकिन 20 घंटे तो बहुत तवील वक्त होता है, ये तो बस अब 3-4 घंटों के मेहमान हैं, फिर इनके गर्दनों पर छुरी फेरना शुरू कर दूंगा, शालकाना ने कहकहा लगाते हुए कहा। तुम्हें मेरी कंपनी चाहिए तो ये काम हंसी खुशी हो भी सकता है, मुझे बांधने की क्या जरूरत, मुझे खोल दो, मैं तुमसे मुकम्मल तावन करूंगी, टीना ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इतना बोला मत समझो स्वीट गर्ल, शालकाना ने तंजिया लहजे में कहा। मैं सच कह रही हूँ शालकाना, मुझे अफ्रीकी मर्दों की मर्दानगी बहुत पसंद है। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथियों को जिंदा छोड़ दोगे तो मैं हर रात तुम्हारे साथ गुजारूंगी जब तक कि हम लेरवानी सिटी वापस नहीं पहुंच जाएंगे, टीना ने होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। मुझे मच्छर मक्खी समझकर मकड़ी बनने की कोशिश ना करो लड़की, मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता, शालकाना ने सख्त लहजे में कहा। फिर उसने शराब की बोतल एक तरफ फेंकी और उठकर टीना के करीब आ गया। उसकी आंखों में हवस ही हवस थी और चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट। चंद लम्हों तक टीना को देखते रहने के बाद शालकाना ने उसकी गर्दन पर पांव मारा तो वो कालीन पर गिर गई। जैसे ही वो जमीन पर गिरी शालकाना उसके साथ बैठ गया, फिर वो टीना पर झुकने लगा। जब उसका चेहरा टीना के चेहरे के करीब आ गया तो टीना ने पूरी कुव्वत से उसकी नाक पर टक्कर मार दी। टक्कर ना सिर्फ उसके नाक पर लगी बल्कि उसके ऊपर वाले दांतों को भी हिला गई। शालकाना के मुंह से चीख निकली और वो उलट गया। उलटते ही उसने उठने की कोशिश की लेकिन टीना के दोनों पांव उसकी पसलियों में लगे और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके कई पसलियां टूट गई हों। शालकाना एक आम सा अफ्रीकी था, वो छोटे मोटे जराइम कर लेता था, लेकिन टीना बाकायदा सीक्रेट एजेंट थी, इसीलिए टीना को यकीन था कि बंदी होने के बावजूद वो उसे काबू कर लेगी। वैसे भी अब सिर्फ वही जदोजहद कर सकती थी, वरना उसके बाकी साथी अगले दिन का सूरज नहीं देख सकते थे और आखिरी सांस तक जिंदगी बचाने की कोशिश करना उसकी तरबियत का हिस्सा था। टीना की ये खुशकिस्मती थी कि वो बूट उतार कर नहीं सोई थी, वैसे ये उसकी आदत भी थी जिसे सब लोग ही नापसंद करते थे, लेकिन आज उसकी ये आदत उसके काम आ रही थी। शालकाना पसलियों में लगने वाली ज़रब की वजह से अपनी पसलियां पकड़े हुए था कि टीना ने उसके माथे पर ठोकर मार दी तो उसकी आंखों के सामने तारे से झिलमिलाने लगे। वो नीचे कालीन पर गिर गया। अगर वो उठ जाता तो टीना के लिए उसे काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता, लिहाजा टीना ने एक बार फिर अपने पैरों को हरकत दी। ये के बाद दीगरे उसके दोनों पांव शालकाना के माथे पर लगे। उसके माथे पर टीना के बूटों की ज़रब लगी, जबकि सर का पिछला हिस्सा नीचे लगने की वजह से उसके सर के पिछले हिस्से पर भी बूट की चोट लगी। उसका सर चकराने लगा। टीना ने पहली 2 ज़रबों पर ही बस ना की, उसने 4-5 ठोकरें और भी उसे रसीद कर दी, यहाँ तक कि
शालकाना के हाथ पे ढीले हो गए। जैसे ही वो बेहोश हुआ, टीना ने उठने की कोशिश की और फिर वो उठने में कामयाब हो गई। अब सबसे पहले उसने खुद को रस्सी से आजाद कराना था। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी चीज नजर ना आई जिससे कि वो काम ले सकती। उसके पास वक्त भी कम था। अगर शालकाना होश में आ जाता तो उससे दोबारा जंग करनी पड़ती और ये जरूरी नहीं था कि इस मर्तबा भी जीत उसी की होती। खेमे में नजरें दौड़ाने के बाद वो शालकाना के करीब बैठ गई। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बंधे हुए हाथों से उसकी जेबें टटोलने लगी। उसने उसके साथियों को ज़िबह करने का ही कहा था, जिसका मतलब था कि उसके पास चाकू या छुरी या खंजर वगैरह था। फिर वो शालकाना की एक जेब से खंजर बरामद करने में कामयाब हो गई। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात आ गए। वो खंजर को मखसूस अंदाज में पकड़कर रस्सी के करीब लाई। इस तरह रस्सी काटने की उसने खसूसी ट्रेनिंग ली हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खंजर को रस्सी पर पैरने लगी। अभी रस्सी मुकम्मल तौर पर नहीं कटी थी कि उसकी कमर को धक्का लगा और वो दोबारा जा गिरी। धक्का लगने की वजह से रस्सी टूट गई और उसके हाथ आजाद हो गए। इस दौरान उसके हाथ से खंजर निकल गया था। गिरने के बाद वो बिजली की सी तेजी से घूमी। शालकाना होश में आ चुका था और खंजर उठाने के लिए झुका हुआ था। टीना ने बिजली की सी तेजी से अपना एक बूट उतार लिया। उसी लम्हे शालकाना भी खंजर उठाकर सीधा हुआ। जैसे ही वो सीधा हुआ, टीना का बूट उड़ता हुआ उसके मुंह पर आ लगा। शालकाना इस उफ्ताद से घबरा गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। बेख्तियार उसके दोनों हाथ अपने चेहरे की तरफ गए और खंजर उसके हाथ से निकल गया। टीना लेटे लेटे ही उछली और शालकाना के सीने से जा टकराई। सीने पर टक्कर खाने के बाद शालकाना उलटकर जमीन पर गिरा, जबकि टीना वही खंजर के करीब गिर गई। अगले ही लम्हे खंजर एक बार फिर उसके हाथ में आ गया। शालकाना गिरने के बाद उठने की कोशिश कर रहा था कि खंजर उसकी गर्दन में जा लगा और उसकी करबनाक चीख बुलंद हुई। वो कालीन पर गिरकर तड़पने लगा। टीना ने उसे नफरत भरे अंदाज में देखा और फिर वो एक बैग की तरफ बढ़ी। उस बैग में लेरीमान इंजेक्शन थे जो हर किस्म की बेहोशी का तोड़ थे। टीना ने वो इंजेक्शन तैयार करके कर्नल डेविड समेत अपने सारे साथियों को लगा दिए। तकरीबन 3-4 मिनट बाद वो सब होश में आ चुके थे और खेमे की हालत को देखकर हैरान हो रहे थे। टीना ने उन्हें हालात से आगाह किया तो वो कर्नल डेविड समेत बाकी साथियों की आंखों में भी उसके लिए तहसीन के तासुरात उभर आए। टीना, तुमने जदोजहद करके हम सब की जिंदगियां बचाई हैं। वेल डन। कर्नल डेविड ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। कर्नल डेविड ने आज तक किसी की भी तारीफ नहीं की थी, इसीलिए उसकी जुबान से अपनी तारीफ सुनकर टीना खुश हो गई। बॉस, शालकाना मारा गया और इन जंगलात में किसी ऐसे अफ्रीकी के बगैर सफर करना मुमकिन नहीं जो इन जंगलात से अच्छी तरह वाकिफ हो। टीना ने कर्नल डेविड से कहा, हम वापस लेरवानी जाएंगे। वहाँ से हमें कोई ना कोई ऐसा अफ्रीकी ही मिल जाएगा। हम उसके साथ वापस आएंगे क्योंकि हमने अपना मकसद हर हाल में पूरा करना है। कर्नल डेविड ने फैसलाकुन लहजे में कहा, यस बॉस, मकसद के हसूल के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। टीना ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, मेरे ख्याल में सुबह होने में अब थोड़ी ही देर बाकी है, हमें वापसी की तैयारी करनी चाहिए। कर्नल डेविड ने कहा और फिर वो रेस्ट वॉच में वक्त देखने लगा। शाली, अभी तक कोई भी जंगल फल फलोटी दिखाई नहीं दी और साला कप्तान वफ्तान कह रहा था कि वहाँ जंगल में फल फलोटियों का मेला वेला लगा हुआ होगा। कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन उसकी बात का किसी ने भी जवाब ना दिया। उन्हें सफर शुरू किए 4 दिन हो गए थे। इन 4 दिनों में उनके साथ कई वाकयात पेश आए थे, लेकिन ये सारे वाकयात छोटे छोटे थे। फिर चौथा दिन भी गुजर गया और रात हो गई। हस्बे मामूल मुनासिब जगह देखकर 2 खेमे लगा दिए गए। एक खेमा छोटा था जो सिर्फ रोजा और रेखा के लिए लगा लिया गया था, जबकि दूसरा खेमा बड़ा था जो कि मर्द हजरात के लिए था। आज पहरे की ड्यूटी सबसे पहले सुरेश और कासिम की थी। यार सुरेश, तुम ज्यादातर चुप वुप रहते हो, क्या साले कप्तान वप्तान से डरते हो? कासिम ने पूछा। नहीं कासिम भाई, मैं कप्तान से डरता तो नहीं, लेकिन कैप्टन साहब कर्नल साहब के असिस्टेंट हैं, इसीलिए उनका एहतराम करता हूँ। सुरेश ने कहा। ही हो एहतराम ही। कासिम ने बुरी तरह हंसते हुए कहा। कासिम भाई, इस तरह मत हंसें, आपके हंसने की आवाज अंदर जा रही है। कर्नल साहब आपसे खफा होंगे। सुरेश ने कहा। क्यों खफा होंगे? मैं कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं हूँ कि वो मुझ पर अपनी अफसरी दिखाएंगे। कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा। कासिम भाई, वो आपको यहाँ इसीलिए लाए हैं कि किसी अफ्रीकी हसीना से आपकी दूसरी शादी करा दें, लेकिन अगर आपने उनके और दूसरे साथियों के आराम का ख्याल ना रखा तो वो आपसे खफा होंगे और फिर हमेशा के लिए आपकी दूसरी शादी का चांस तो खत्म। सुरेश ने कहा। वो सब चूंकि सभी कासिम को समझते थे, इसीलिए उसे हैंडल भी कर लेते थे। अच्छा, लेकिन कर्नल साहब ने ये बात तो मुझे बताई ही नहीं। कासिम ने खुश होते हुए कहा। कासिम भाई, अगर आपको बता दिया जाता तो आपने सारे रास्ते शर्माते रहना था और
शर्माते रहने की वजह से आप सही तरह से सफर नहीं कर सकते थे, इसीलिए आपको नहीं बताया गया। सुरेश ने कहा, हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मुझे बहुत शर्म मरम आती है। कासिम ने इस मर्तबा शर्माते हुए कहा, बस आप अब खामोश हो जाएं, कहीं हमारे साथी हमारी बातों की वजह से डिस्टर्ब ना हो। सुरेश ने कहा तो कासिम ने अपने होंठों पर उंगली रखकर अपने खामोश होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद उन दोनों के दरमियान खामोशी तारी हो गई। उन्हें ड्यूटी देते हुए तकरीबन 2 घंटे हुए होंगे कि उन्हें इर्द गिर्द धुआं सा महसूस हुआ। उन्होंने फौरन ही उठना चाहा, लेकिन वो बजाय उठने के जमीन पर गिरते चले गए। वो दोनों ही बेहोश हो चुके थे। उन्हें बेहोश हुए तकरीबन 1-1.5 मिनट गुजरा था कि चंद जंगली अफ्रीकी वहां आ गए। उन जंगलियों के हाथों में तलवारें थी। 2-3 जंगलियों ने बांस उठाए हुए थे। बांसों के सिरों पर छोटे छोटे प्याले बंधे हुए थे और उनके अंदर आग चल रही थी। उन्होंने उस आग की रोशनी में खेमों के अंदर झांका और इतने सारे अफराद को देखकर वो सब खुश हो गए। जंगलियों ने कर्नल फरीदी और उसके साथियों को अपने कंधों पर उठा लिया। अलबत्ता कासिम एक जंगली से भी नहीं उठाया गया, उसे 2 जंगलियों ने मिलकर उठाया था। उन्हें उठाने के बाद वो एक तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो एक कबीले में पहुंच गए। कबीले में झोंपड़ियों की तादाद बहुत थी, लेकिन ये चूंकि रात का वक्त था इसीलिए तमाम जंगली सो रहे थे। जंगलियों ने कर्नल फरीदी और उसके तमाम साथियों को एक झोंपड़ी में डाल दिया और उस झोंपड़ी के इर्द गिर्द पहरा लगा दिया गया। सुबह होने पर जंगलियों ने उन्हें एक बार फिर उठाया और बाहर ले आए। बाहर एक बहुत बड़े मैदान में सिरे पर लकड़ियों का चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर एक तख्त भी रखा हुआ था। बाहर लाने वाले जंगलियों ने उन्हें दरख्त से बांध दिया। इसके बाद एक जंगली एक झोंपड़ी में गया और चंद लम्हों बाद एक ढोल के साथ वापस आ गया। मैदान के दरमियान में आकर उसने ढोल बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ढोल बजाना शुरू किया, जंगली झोंपड़ियों से निकलकर मैदान में आने लगे। उन जंगलियों में औरतें, मर्द और बच्चे सभी शामिल थे। एक और जंगली पत्ते लेकर कर्नल फरीदी और उसके साथियों की तरफ आया। उसने ये पत्ते उन सब की नाक से लगाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगे। थोड़ी देर में वो सब होश में आ गए। कासिम, तुम कह रहे थे कि तुम्हें कोई जंगली फल फलोटी नजर नहीं आई। अब देख लो, बहुत सी फल फलोटियां तुम्हारे सामने हैं। इनमें से कोई एक पसंद कर लो ताकि उससे तुम्हारी शादी कराई जा सके। कैप्टन हमीद ने कहा, लगता है कि बेहोशी की हालत में किसी जंगली लड़की ने कासिम भाई को पसंद भी कर लिया है, इसीलिए तो ढोल बज रहा है। ये लोग कासिम भाई की शादी करा रहे हैं। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा लो। मैं जानता हूँ कि जब जंगली किसी इंसान की कुर्बानी करते हैं तो फिर वो ढोल वोल बजाते हैं। कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा, कासिम भाई, आपको हमारे साथ आने पर अब अफसोस तो हो रहा होगा। रेखा ने कहा, नहीं, उस साली चिपकली बेगम की वजह से मैं जिंदगी से बेजार हो गया हूँ। वहाँ के हुक्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मैं इन जंगलियों की खुराक मुराक बन जाऊँ। कासिम ने कहा, कासिम बेटा, ये ढोल कुर्बानी के लिए नहीं बजाया जा रहा बल्कि शादी के लिए ही बजाया जा रहा है। तारिक साहब ने कासिम से मुखातिब होते हुए कहा तो सबने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। शादी के लिए? क्या वाकई किसी जंगली लड़की ने कासिम भाई को पसंद कर लिया है? रेखा ने पूछा। नहीं, ये ढोल कासिम की शादी के लिए नहीं बल्कि इस कबीले की सरदार की शादी के लिए बजाया जा रहा है। सरदार पहले तुम दोनों से शादी करेगा और फिर हम सबको कुर्बान किया जाएगा। तारिक साहब ने कहा, शादी और जंगली सरदार से? माई फुट, रेखा ने वसीले लहजे में कहा। अच्छा, अगर जंगली सरदार ना हो, शहरी सरदार हो तो क्या तुम उससे शादी कर लोगी? कैप्टन हमीद ने कहा, पसंद की बात है, अगर कोई पसंद आ जाए तो उससे शादी कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं। रेखा ने कहा और फिर चोर नजरों से कर्नल फरीदी की तरफ देखा। सेठ हासिम भी काफिरिस्तान के एक कबीले का सरदार है और उनके बाद अपने भाई कासिम ने उस कबीले का सरदार बनना है। और कासिम भाई हैंडसम भी है, बहादुर भी है, ताकतवर भी है, हर खूबी है इनमें। कैप्टन हमीद ने तंजिया लहजे में कहा, लेकिन कासिम इसके तंज को महसूस ना कर सका। वो कैप्टन हमीद की बात सुनकर खुश हो गया और उसके सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। हमीद भाई, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कासिम के साथ मसला ये है कि इसकी शक्ल 100% मेरे भाई से मिलती है। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों जुड़वा हो, इसीलिए कासिम भी मेरा भाई ही है। अब क्या मेरी कासिम से शादी जायज है? रेखा ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा तो कासिम का मुंह कड़वा हो गया और उस बेचारे की शक्ल भी दीदनी हो गई। उसकी शक्ल देखकर कैप्टन हमीद कुछ कहना चाहता था, लेकिन उस वक्त नारों का शोर बुलंद हुआ। उन सब ने सामने देखा। 18-20 मुसल्ला जंगलियों के दरमियान एक लंबा तड़ंगा, बारी जसामत और अकड़ी हुई गर्दन वाला हबशी मैदान की तरफ आ रहा था। उस हबशी के सर पर मोर के परों का बना हुआ एक ताज था। जंगली फूलों से बने कई हार उनकी गर्दन में थे। जब वो मैदान में पहुंचा तो कई जंगली लड़कियों और मर्दों ने जंगली रक़्स शुरू कर दिया। ढोल की ताल अब बदल चुकी थी और जंगलियों में जोश और खरोश पैदा हो गया था। सरदार की शादी की खुशी
خوشی میں رقص کیا جا رہا تھا۔ طارق صاحب نے ریکھا اور روزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ سب کچھ آپ اطمینان سے دیکھ رہے ہیں؟ روزہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں درخت سے بندھا ہوا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ طارق صاحب نے معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ ہم تو اب تک اسی لیے مطمئن تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ کیپٹن حمید نے کہا، رات بھر ہم بے ہوش رہے اور اب بندھے ہوئے ہیں، کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ طارق صاحب نے کہا، او آپ نے تو مروا دیا، کیا اب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں؟ کیپٹن حمید نے کہا، حمید بیٹے، توبہ تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، موت کا تو کوئی پتہ نہیں، وہ توبہ کی مہلت دے بھی یا نہیں؟ طارق صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی وقت کیپٹن حمید کو محسوس ہوا کہ اس کی رسی کچھ ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس نے نظریں ترچھی کر کے دیکھا تو اسے طارق صاحب کا سفید نیولا نظر آ گیا۔ یہ نیولا طارق صاحب کا پالتو اور سدایا ہوا تھا۔ اس نیولے نے کیپٹن حمید کی رسی کو کافی حد تک کتر ڈالا تھا۔ کیپٹن حمید مطمئن ہو گیا، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس نیولے نے طارق صاحب اور کرنل فریدی کی رسیوں کو بھی کتر دیا ہوگا۔ کیپٹن حمید کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ افریقی جنگلات میں سفید نیولے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اور جس کے پاس سفید نیولا ہو اسے بڑی عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ طارق صاحب کی زندگی کا بڑا حصہ افریقی جنگلات میں ہی گزرا تھا، اور چونکہ سفید نیولا ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، اسی لیے وہ جس قبیلے میں بھی جاتے تھے ان کی خوب خاطر مدارت کی جاتی تھی۔ سردار اکڑ اکڑ کر چلتا ہوا چبوترے تک پہنچا۔ سردار تو چبوترے پر چڑھ گیا، جبکہ باقی جنگلی چبوترے کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ سردار نے ہاتھ بلند کیا تو رقص رک گیا اور ڈول بجنا بھی بند ہو گیا۔ میرے قبیلے کا شان کے جنگلیوں، تمہیں مبارک ہو کہ آج تمہارے سردار کی 2 گوری عورتوں کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ کل رات اس خوشی میں جشن ہوگا، گورے مردوں کو قربان کیا جائے گا اور ان کا گوشت تمہارے قبیلے میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارا سورج دیوتا ہم سے خوش ہے اور اس نے ہمارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، سردار نے بلند آواز میں کہا۔ طارق صاحب نے اس کی بات کا ترجمہ کر دیا۔ سردار کی بات سن کر جنگلیوں نے تالیاں بجا کر اور نعرے لگا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ سنو کاشان قبیلے کے جنگلیوں، ہم سب سورج دیوتا کے دوست ہیں اور ان جنگلوں کی سیر کرنے آئے ہیں۔ اگر تم نے ہماری عزت نہ کی تو سورج دیوتا تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ طارق صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہا تو وہاں سناٹا چھا گیا۔ طارق صاحب نے یہ بات جنگلی زبان میں ہی کہی تھی اور اس دوران طارق صاحب چبوترے پر چڑھ گئے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات پر توجہ نہ دو، سردار نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں جھوٹ بولوں تو سورج دیوتا کا عذاب مجھ پر نازل ہو، اور سردار تم فکر نہ کرو، ہماری وجہ سے تمہاری سرداری کو کوئی خطرہ نہیں۔ جنگلیوں، اگر میں سورج دیوتا کا دوست نہیں ہوں تو پھر میں تمہاری زبان کے کیسے بات کر رہا ہوں؟ رسی سے بندھے ہوئے میرے ہاتھ کیسے کھل گئے؟ میری بات پر یقین کرو، اگر تم نے مجھے جھوٹا سمجھا تو سورج دیوتا تم سے ناراض ہوگا اور تم پر عذاب نازل کرے گا۔ طارق صاحب نے پہلے سردار سے اور پھر جنگلیوں سے کہا تو ان میں کسر پسر شروع ہو گئی۔ خاموش ہو جاؤ، سردار نے داڑتے ہوئے کہا تو جنگلی خاموش ہو گئے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سورج دیوتا کے دوست ہو؟ سردار نے طارق صاحب سے کہا۔ اس کی اس بات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ طارق صاحب کی باتوں سے متاثر ہو گیا ہے۔ اس وقت تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن میں سورج دیوتا کو پکارتا ہوں، وہ کوئی نہ کوئی ثبوت بھیج دے گا۔ طارق صاحب نے کہا، سنو قبیلے والوں، اگر سورج دیوتا نے ان کے لیے کوئی ثبوت بھیجا تو پھر ہم سب ان کے لیے احترام کی نظر رکھیں گے، ہم انہیں عزت و احترام دیں گے، لیکن اگر کوئی ثبوت نہ آیا تو پھر ہم کل رات کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ ابھی اور اسی وقت انہیں سورج دیوتا پر قربان کر دیں گے۔ کیا تم سب اس بات پر راضی ہو؟ سردار نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا تو سب نے ہاتھ اٹھا کر اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ ہاں، اب تم پکارو سورج دیوتا کو، وہ تمہارے لیے کوئی ثبوت بھیج دے۔ سردار نے طارق صاحب سے کہا، سورج دیوتا، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے پجاری تیرے دوستوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے ثبوت بھیج دے کہ ہم تیرے دوست ہیں تاکہ تیرے پجاری ہماری عزت کریں، اور اگر ثبوت کے بعد بھی یہ جنگلی ہماری عزت نہ کرے اور ہمیں نقصان پہنچ جائیں تو پھر ان پر اپنا عذاب نازل کرنا۔ طارق صاحب نے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی طارق صاحب کی بات مکمل ہوئی، جنگلیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کی نظر ایک سفید نیولے پر پڑی جو ایک درخت کے پیچھے سے نکل کر چبوترے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سفید نیولا ایک مقدس جانور تھا اور ان جنگلیوں میں تو وہ دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ جنگلی ترستے تھے کہ سفید نیولا نظر آئے تو وہ اسی پوجا کریں۔ سفید نیولا اچھلتا کودتا ہوا چبوترے پر چڑھا اور پھر وہ طارق صاحب کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ طارق صاحب نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ اب تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لوگ سورج دیوتا کے دوست نہیں ہیں۔ جنگلی پرجوش انداز میں نعرے لگانے لگے۔ سردار نے اٹھ کر طارق صاحب کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید نے رسیوں کو ہلکا
سا جھٹکا دیا تو وہ ٹوٹ گئیں کیونکہ ان کی رسیاں بڑی حد تک کتری جا چکی تھیں۔ آؤ آؤ سورج دیوتا کے دوستو، تم بھی آ جاؤ، سردار نے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید سے کہا تو وہ بھی چبوترے پر چڑھ گئے۔ ان باقی لوگوں کی رسیاں تم کھولو، طارق صاحب نے جنگلیوں سے کہا تو چند جنگلی دوڑ کر اس کی طرف آ گئے۔ انہوں نے باقی افراد کو کھول دیا، وہ بھی چبوترے پر آ گئے۔ سورج دیوتا کے دوستو، ہم تمہاری کیا خدمت کریں؟ سردار نے طارق صاحب سے پوچھا۔ بس ہمیں پلوں کا ناشتہ کرا دو، اس کے بعد ہم نے شالما جنگل کی طرف جانا ہے، طارق صاحب نے کہا تو سردار کے چہرے پر ایک دم خوف کے تاثرات آ گئے، لیکن پھر وہ نارمل ہو گیا۔ اس نے ایک جنگلی کو پل لانے کا حکم دیا تو وہ جنگلی ایک جھونپڑی کی طرف گیا۔ سورج دیوتا کے دوستو، شالما جنگل تو بہت خطرناک ہے اور اب تو وہاں چڑیلے اور بھوت بھی نظر آتے ہیں، کوئی غلطی سے بھی وہاں چلا جائے تو مارا جاتا ہے۔ سردار نے طارق صاحب سے کہا، ہم سورج دیوتا کے دوست ہیں، کوئی چڑیل کوئی بھوت ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، بلکہ جو ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے سورج دیوتا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ تم اس لیے بچ گئے ہو کہ یہ قبیلہ سورج دیوتا کا خاص پجاری ہے۔ طارق صاحب نے سردار سے کہا، یہ سورج دیوتا کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سزا نہیں دی، ہم نے تمہارے ساتھ گستاخی کی ہے تو ہمیں معاف کر دو۔ سردار نے کہا، جب سورج دیوتا نے تمہیں معاف کر دیا تو ہم کیسے ناراض رہ سکتے ہیں؟ طارق صاحب نے کہا۔ اسی لمحے انہیں پل پیش کر دیے گئے، انہوں نے پل کھائے اور پھر سردار سے اجازت لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پہلے وہ وہاں پہنچے جہاں انہوں نے خیمے لگائے تھے، ان کے خیمے اور سامان ابھی تک وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور ان کا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ یہ تمام دن بھی سفر میں کٹ گیا۔ رات ہوئی تو انہوں نے ایک بار پھر خیمے لگا لیے۔ طارق انکل، ہم کب تک شالما جنگل میں پہنچیں گے؟ رات کا کھانا کھاتے ہوئے روزہ نے پوچھا۔ اگر حالات ہمارے حق میں ہی رہے تو انشاءاللہ کل شام تک ہم شالما جنگل پہنچ جائیں گے، طارق صاحب نے کہا تو ان سب کو اطمینان محسوس ہوا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ آج پہرا دینے کی باری کیپٹن حمید اور سریش کی تھی۔ وہ سامنے درختوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اسی طرح بیٹھنے سے وہ ایک دوسرے کی پشت پر بھی نظر رکھ رہے تھے، کوئی سانپ یا دوسرا جانور ان کی پشت سے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ خیموں کے علاوہ ان کی نظریں جنگل میں دور دور تک جا رہی تھی، گوکہ جنگل میں بہت ہی اندھیرا تھا، لیکن ان کی آنکھیں بھی اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھی اور انہیں سب کچھ ہلکا ہلکا دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں پہرا دیتے ہوئے تقریباً 1.5-2 گھنٹے گزرے ہی ہوں گے کہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے روشنی کی ایک بڑی آبشار ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس روشنی کو دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اٹھنے لگے، لیکن ابھی وہ پوری طرح کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ روشنی ان تک پہنچ گئی اور وہ سب روشنی میں نہا سے گئے۔ جیسے ہی روشنی نے انہیں اپنے حصار میں کیا، انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ سن ہو گئے ہوں، وہ منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دینا چاہی لیکن ان کے ہونٹ سل گئے، پھر ان کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھاتا گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی مدد سے ہمارا چینل مونیٹائز ہو سکے، شکریہ۔ سنگی، فنچ اور نانوتا ایک بڑے سے کمرے میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے طویل و عریض میز رکھی ہوئی تھی اور اس میز پر بہت سے کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے۔ 4 کمپیوٹرز کی اسکرینوں پر تو جنگل کے مختلف مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ ایک کمپیوٹر پر ایک بڑا سا کمرہ نظر آ رہا تھا، اس کمرے میں ایک قالین بچھا ہوا تھا اور قالین پر بہت سے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کرنل فریدی، میجر پرمود، کرنل زید اور ان کے ساتھی تھے۔ وہ سب ہوش میں تھے اور کمرے کی سپاٹ دیواروں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کمرے میں صرف دیواریں ہی تھی، کوئی دروازہ اور روشن دان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کمپیوٹر پر اس کمرے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سنگی نے اس کے اوپر رکھا ایک چھوٹا سا مائک اٹھایا اور پھر کی بورڈ پر ایک بٹن کو پریس کیا۔ میجر اور کرنل صاحبان، اب آپ خود کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ سنگی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی کمرے میں موجود تمام افراد چونکتے ہوئے دکھائی دیے۔ او سنگی، تو یہ تم ہو؟ کمپیوٹر کی اسکرین سے کرنل فریدی کی آواز ابھری۔ شکریہ شکریہ کرنل، تم نے میری آواز پہچان لی، سنگی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارا اور ہمارا رشتہ بھی تو بہت پرانا ہے، کرنل فریدی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہم نے تو اس رشتے کو اور مضبوط کرنا چاہا لیکن تم لوگ نہیں مانے۔ بہرحال اس بار ہم تم سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم زیرو لینڈ جوائن کر لو، اس بار تمہاری موت یقینی ہے، اس مرتبہ فنچ نے کہا۔ او فنچ، تم بھی یہاں موجود ہو؟ کرنل فریدی نے اس کی آواز سن کر کہا۔ نہ صرف موجود ہوں بلکہ نانوتا بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تم اس سے کوئی بات کرنا چاہو گے؟ فنچ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے نانوتا کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس سے بات کرنے کی؟ میں تو تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم ہماری موت کا یقینی فیصلہ کر چکے ہو تو اس پر اب تک عمل کیوں نہیں کیا؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ کرنل، تم بہت سمجھدار ہو، کیا تم اس وقت کوئی
कमी महसूस नहीं कर रहे? इस मर्तबा नानूता ने कहा, हाँ, तो तुम इमरान का इंतजार कर रहे हो? कर्नल फरीदी ने कहा, तुम्हारे बारे में हमारी जो राय है वो गलत नहीं है। हम वाकई इमरान का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आए तो उससे तुम लोगों की आखिरी मुलाकात हो और इसके बाद तुम सबको एक साथ ही मौत की डोली में बिठा दिया जाए। नानूता ने शौक लहजे में कहा, इमरान के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट आ गई होगी, वो उसे दूर करके पहुंचने ही वाला होगा। कर्नल फरीदी ने कहा, तुम तो इमरान को उस वक्त अपना दुश्मन तस्वर कर रहे थे, फिर उससे ये हमदर्दी क्यों? सिंगी ने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हें दुश्मनी की वजह भी मालूम है और हमदर्दी की भी। कर्नल फरीदी ने कहा, हा हा हा, यानी अपने मफादात और इंसानियत, इस तरह तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते कर्नल फरीदी। फिंच ने क़हक़हा लगाते हुए कहा, यह दावा तुम लोग कई बार कर चुके हो और हर बार ही मुंह की का चुके हो, फिर भी तुम्हें खुद पर बड़ा नाज है। कर्नल फरीदी ने तंजिया लहजे में कहा, अगर किसी मौके पर हमने तुम्हारे और इमरान के मुकाबले में पसपाई अख्तियार की है तो इसकी वजह सिर्फ ये थी कि हम लोग तुम्हें जीरो लैंड में शामिल करना चाहते थे और अब हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, इसीलिए ये मत सोचना कि अब भी तुम्हारे साथ कोई रियायत की जाएगी। कर्नल फरीदी की बात सुनकर सिंगी को गुस्सा आ गया और वो गुर्राते हुए बोला, सिंगी, कसियानी बिल्ली कम्बा नोचने वाली बात है। कर्नल फरीदी ने एक बार फिर तंजिया लहजे में कहा तो सिंगी की आंखों से शोले निकलने लगे, उसका चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया। नानूता ने उसका हाथ दबा दिया। कर्नल फरीदी का मकसद भी यही है कि हम गुस्से में आकर कोई गलती कर जाएं। गलती तो हमसे नहीं हो सकती, लेकिन गुस्से में आने का भी कोई फायदा नहीं। तेरेसिया आ जाए फिर हम इस कमरे की ऑक्सीजन खत्म कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, इस तरह ये लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नानूता ने सिंगी से कहा तो उसने अज़बात के अंदाज में सर हिला दिया और वो नॉर्मल होता चला गया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हमारी मौत की ख्वाहिश भी तुम्हारे दम निकाल देगी। इस मर्तबा रेखा ने तंजिया लहजे में कहा तो सिंगी ने हाथ बढ़ाकर एक बटन प्रेस कर दिया। अब कमरे का साउंड सिस्टम ऑफ हो गया था, उनकी आवाज इस कमरे तक नहीं जा सकती थी। तेरेसिया ने बहुत देर लगा दी है, सिंगी ने रेस्ट वॉच की तरफ देखते हुए कहा, वो जंगलों की देवी बनी हुई है और खूब खातिर मदारत कराती है, वहां से उठने को तो उसका दिल ही नहीं चाहता। नानूता ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसी लम्हे उन्हें सीटी की आवाज सुनाई दी तो वो सब चौंक पड़े और उनकी नजरें पांचवें कंप्यूटर की तरफ उठी। कंप्यूटर पर फेक रोज दिखाई दे रहा था। तेरेसिया वापस आ गई है, इसका मतलब है कि इमरान और उसके साथी सूरज देवता पर कुर्बान हो चुके हैं। फिंच ने खुशी से मामूर लहजे में कहा, हॉट बिल्डिंग बहुत वसी और इस बिल्डिंग थी, इसमें छोटे छोटे ग्राउंड भी थे और दरख्तों की तवील कतारें भी। जीरो लैंड ने इसके 2 मुरब्बा किलोमीटर के एरिया में अपनी जदीद तरीन जीरेस फैलाई हुई थी, जो लम्हों में ही न सिर्फ जानवरों को बल्कि फौलाद को भी पिघला देती थी। 1 मुरब्बा किलोमीटर में उनका चेकिंग सिस्टम मौजूद था। कंप्यूटर 24 घंटे न सिर्फ जंगलात की चेकिंग करते थे बल्कि मूवी भी बनती रहती थी। गैर मामूली हरकत पर कंप्यूटर फौरन ही खतरे की निशानदही कर देते। जीरेस जमीन से लेकर 50 किलोमीटर तक फजा में मौजूद रहती थी, इसीलिए हॉट बिल्डिंग को किसी की तरफ से मामूली सा खतरा भी नहीं था। और फिर यह हॉट बिल्डिंग ऐसी जगह बनाई गई थी कि इसके चारों तरफ सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर तक जंगलात फैले हुए थे। इन जंगलात में जहां आदमखोर कबीलों की भरमार थी, वहां खतरनाक दरिंदे और सैकड़ों इंसान दुश्मन बलाएं भी रहती थी। किसी आम इंसान का हॉट बिल्डिंग तक पहुंच जाना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन जब जीरो लैंड के बड़ों को पता चला कि ब्लैक चीफ मारा गया है तो उन्होंने सिंगी, तेरेसिया, फिंच और नानूता को हॉट बिल्डिंग में भेज दिया। उनकी मालूमात के मुताबिक ब्लैक चीफ को इमरान ने हलाक किया था और इमरान के अलावा कर्नल फरीदी भी हॉट बिल्डिंग की तलाश में था। जीरो लैंड शुरू से ही उन दोनों की जहानत का मोतरफ था, इसीलिए उन चारों ने आते ही मजीद इकदामात भी किए और कर्नल फरीदी और इमरान का इंतजार करने लगे। उनकी डमी तंजीम हॉटलाइन का एक सेक्शन चीफ रोडो एक आदमखोर कबीले शौका से ताल्लुक रखता था और ये सारा कबीला जीरो लैंड के जेर असर था। तेरेसिया उस कबीले की देवी थी और जंगली उसका हुक्म मानते थे। रोडो ने उन्हें इतला दी थी कि कुछ लोग शौका कबीले में पहुंचे हैं और कबीले वालों ने उन्हें कैद कर लिया है। रोडो ने जब उन कैदियों की फुटेज दिखाई तो उन्होंने पहचान लिया कि वो इमरान और उसके साथी थे। फैसला यही किया गया कि तेरेसिया अपने देवी वाले रूप में शौका कबीले जाए और इमरान को साथियों समेत कुर्बान कर दे। इस तरह ये खतरा हमेशा के लिए टल सकता था। इसके साथ ही उनके कंप्यूटर ने उन्हें इतला दी थी कि हॉटलाइन की चेकिंग हुदूद में गैर मामूली अफराद दिखाई दे रहे थे। फिंच ने तो ये तजवीज दी थी कि उनका वहीं खात्मा कर दिया जाए, लेकिन नानूता
نانوتا نے انہیں گیس روم میں لانے کا مشورہ دیا تھا۔ گیس روم کی دیواریں بالکل سپورٹ تھی، وہاں کوئی دروازہ اور روشن دان وغیرہ نہیں تھا۔ کمپیوٹر روم سے ایک کمپیوٹر کے ذریعے ہی ایک دیوار میں خلا کیا جاتا تھا۔ کمرے کے اندر سے کسی طرح بھی باہر نہیں نکلا جا سکتا تھا، اسی لیے نانوتا کا مشورہ مان لیا گیا۔ ویسے بھی ہاٹ بلڈنگ میں آ کر بھی یہ لوگ ان کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ہاٹ بلڈنگ کو کمپیوٹر کنٹرول کرتے تھے، یہاں کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاٹ بلڈنگ یا زیرو لینڈ کے خلاف کسی کے ذہن میں کوئی معمولی سا خیال بھی آ جاتا تو کمپیوٹر فوراً اس پر ریس فائر کر کے اسے بے حس کر دیتے تھے۔ غرضی کہ نہ صرف اس ہاٹ بلڈنگ میں بلکہ اس کے چاروں طرف 10 کلومیٹر فاصلے تک کوئی مچھر اور مکھی بھی ان کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاٹ بلڈنگ میں ایک بہت بڑا سائنس روم تھا، یہ سائنس روم مکمل لیبارٹری تھی۔ زیرو لینڈ نے جن سائنسدانوں کو اسرائیل سے اغوا کیا تھا وہ اسی سائنس روم میں کام کر رہے تھے۔ انہیں یہی تاثر دیا گیا تھا کہ انہیں ایک لیبارٹری سے دوسری لیبارٹری میں شفٹ کیا گیا ہے، وہ اسرائیل ہی میں ہیں اور اسرائیل ہی کے لیے کام کر رہے ہیں، لہٰذا تمام سائنسدان دلجمی سے کام کر رہے تھے۔ ان کے خدمت کے لیے عورتوں اور مردوں کا پورا سٹاف موجود تھا اور انہیں ہر سہولت مہیا کی جا رہی تھی۔ کمپیوٹر پر فیگراس نظر آ رہا تھا اور وہ غور سے اسے اترتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ فیگراس آہستہ آہستہ زمین کی طرف آ رہا تھا۔ تریسیا نے فیگراس کا سائز کیوں بڑھایا ہوا ہے؟ نانوتا نے کہا تو سنگی اور فن چونک پڑے۔ واقعی اس کا سائز تو بڑا ہوا ہے، کہیں تریسیا عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ساتھ تو نہیں لے آئی؟ فنچ نے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ تریسیا دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہے اور اس نے عمران کا خاتمہ نہیں کیا۔ نانوتا نے غصے سے کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ تریسیا عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوش کر کے یہاں لے آئی ہے۔ سنگی نے کہا، اوہ ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فنچ نے جلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ سنگی اور نانوتا کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹنے لگیں۔ فیگراس سے نیلے رنگ کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ اوہ او، یہ یلو ایمریز، یہ تو ہاٹ بلڈنگ کا سارا سیکیورٹی سسٹم جام کر دیں گی۔ تریسیا، بلو ایمریز کیوں پھیلا رہی ہو؟ نانوتا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، فیگراس میں تریسیا نہیں ہو سکتی، یہ یقیناً عمران ہوگا۔ سنگی نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہاں یہ عمران ہی ہوگا۔ فنچ نے کہا اور پھر اس نے ٹیبل کی دراز کھول کر اس میں ریس پسٹل نکال لیا۔ سنگی نے بھی اپنا ریس پسٹل اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ دونوں کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے، جبکہ نانوتا وہیں کھڑی رہی۔ اس کی پیشانی پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ فیگراس کے کنٹرول پینل کے قریب سکرین لگی ہوئی تھی۔ ایک سکرین پر ہاٹ بلڈنگ کے ایک کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے میں فنچ، سنگی اور نانوتا بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ دوسری سکرین پر فیگراس کی رفتار، اونچائی، ارد گرد کے مناظر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں ایک بک لسٹ بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس بک لسٹ میں ہاٹ بلڈنگ اور اس کے سیکیورٹی سسٹم کے متعلق معلومات درج تھیں۔ فیگراس پر ہاٹ بلڈنگ کا کوئی سسٹم اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، البتہ فیگراس میں ایسی شعاعیں موجود تھی جو ہاٹ بلڈنگ پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔ فیگراس میں ایک خاص قسم کی شعاعیں بلو ایم تھیں جو اگر فضا میں پھیل جاتی تو ہاٹ بلڈنگ کا تمام سیکیورٹی سسٹم 5 گھنٹوں کے لیے جام ہو جاتا تھا۔ بلو ایم کے ساتھ ساتھ چند اور شعاعیں بھی فیگراس میں موجود تھی، ان سب کو کنٹرول پینل سے پھیلایا جا سکتا تھا۔ عمران نے ایک ہی نظر میں بک لسٹ کا مطالعہ کر لیا اور چونکہ وہ خود سائنسدان تھا اسی لیے اسے تمام سسٹم سمجھ میں آ گیا۔ بک لسٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد عمران نے کنٹرول پینل اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ فیگراس ہاٹ بلڈنگ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اسکرین پر ہاٹ بلڈنگ بہت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ فیگراس کی سپیڈ خود بخود آہستہ ہو گئی تھی۔ اب عمران مکمل طور پر کنٹرول پینل کی طرف متوجہ تھا۔ اسکرین پر فیگراس کے نیچے ایک راؤنڈ نظر آ رہا تھا۔ عمران نے فیگراس کو نیچے اتار لیا۔ جیسے ہی فیگراس زمین پر اترا، عمران نے کنٹرول پینل پر بلو ایمریز کے بٹن دبائے۔ اسکرین پر بلو ایمریز واضح نظر آنے لگے۔ بٹن کے دبتے ہی اسکرین پر ایک سرخ بلب بھی جلنے بجھنے لگا تھا۔ تقریباً 1 منٹ بعد وہ سرخ بلب سبز بلب میں تبدیل ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ بلو ایمریز نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ اب ہاٹ بلڈنگ سیکیورٹی سسٹم 5 گھنٹوں کے لیے جام ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی سسٹم کے جام ہوتے ہی عمران نے فیگراس کا گیٹ کھول دیا اور پھر سب سے پہلے وہی فیگراس سے نیچے اترا۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کیونکہ سامنے سے سنگی اور فنچ آ رہے تھے۔ ارے چچا سنگی، یہ تم ہو؟ عمران نے سنگی کو دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور دونوں بازو پھیلا کر اس طرح اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور دونوں بازو پھیلا کر اس طرح اس کی طرف بڑھا جیسے اسے گلے ملنا چاہتا ہو، لیکن سنگی نے ہی ریس پینل کا رخ اس کی طرف کر کے بٹن دبا دیا۔ ایک ریس نکل کر عمران کی طرف بڑھی لیکن عمران اس کے لیے پہلے ہی سے تیار تھا، اس لیے جیسے ہی سنگی نے ریس پسٹل کا بٹن دبایا عمران فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ ریس اس کے نیچے سے گزر گئی۔ اسی لمحے فضا میں فائر کی آواز گونجی اور سنگی کے ہاتھ سے
से रेस पिस्टल निकलकर दूर जा गिरा। यह फायर तनवीर ने सिंगी के हाथ पर किया था। इसके बाद तनवीर ने उस पर दूसरा फायर भी कर दिया, लेकिन सिंगी अपनी जगह से उछलकर दूर पहुंच गया। अगर तुम सब बैक वक्त भी मेरा मुकाबले करने लग जाओ तो मैं तुम सबके टुकड़े कर दूंगा, सिंगी ने किसी दरिंदे की तरह गुर्राते हुए कहा। चचा और भतीजे के झगड़े में अब कोई भी नहीं आएगा, इमरान ने अपने साथियों से कहा। मैं यहाँ क्या तमाशा देखने आया हूँ, फिंच ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, तुम मेरे चचा की मदद कर सकते हो, इमरान ने कहा। फिंच हरगिज नहीं, तुम मेरी मदद के लिए ना आना, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरा भतीजा अकेला हो और हम दो। तुम ऐसा करो कि तुम बाकी अफराद को संभाल लो, सिंगी ने फिंच से मुखातिब होते हुए कहा। वेरी गुड, चचा हो तो तुम जैसा गैरतमंद, इमरान ने कहा। उसी लम्हे सिंगी ने उस पर छलांग लगा दी। वो फुटबॉल की तरह उछला और इमरान के सीने से जा टकराया। इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी ताकतवर स्प्रिंग से टकराया हो और स्प्रिंग ने उसे दूर उछाल दिया हो। वो दूर तक उड़ता गया और फिर जमीन पर गिरते ही वो बिजली की सी तेजी से उछलकर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ, सिंगी दोबारा उसकी तरफ आया। इस मर्तबा उसकी रफ्तार पहले से ज्यादा तेज थी, लेकिन जैसे ही वो इमरान के करीब पहुंचा, इमरान एक सेकंड के भी हजारवें हिस्से में जमीन पर बैठ गया और सिंगी उसके सर के ऊपर से गुजरता चला गया। लेकिन फिर फजा में ही उसका रुख बदला और वो इमरान की तरफ आया। दोनों उड़ते हुए एक दरख्त से जा टकराए और फिर छिपकलियों की तरह जमीन पर आ गिरे। फिंच के हाथ में भी रेस पिस्टल था। जैसे ही उसने रेस पिस्टल का रुख झूलिया और दूसरे साथियों की तरफ करना चाहा, उसी लम्हे जोआना ने अपने हाथ को झटका दिया। उसके हाथ से एक छोटा सा और बारीक खंजर रेस पिस्टल को जा लगा। रेस पिस्टल फिंच के हाथ से निकलकर जमीन पर गिर गया और जोआना का फेंका गया खंजर फिंच के हाथ को जख्मी भी कर गया। लेकिन फिंच के चेहरे पर तकलीफ के कोई आसार नहीं उभरे और न ही उसके मुंह से कोई आवाज निकली। फिंच बिजली की सी तेजी से झुककर उसने अपना रेस पिस्टल उठाना चाहा, लेकिन उसी दौरान जोआना उस पर छलांग लगा चुका था। जैसे ही फिंच झुका, जोआना उसे जा टकराया और फिंच उड़ता हुआ दूर जा गिरा। गिरते ही वो बिजली की सी तेजी से फजा में बुलंद हुआ और जोआना उससे टकरा गया। जोआना उसके गिरने का नतीजा देखने के लिए रुक गया था। फिंच पलक झपकने में जोआना के सीने से आ टकराया। जोआना भी उड़ता हुआ करीबी दरख्त से जा टकराया। जमीन से टकराने की वजह से उसके सर और कमर पर सख्त चोट लगी थी। जैसे ही वो दरख्त से टकराकर जमीन पर गिरा, उसने भी पलक झपकते ही करवट बदली और फिर लात उसके सीने पर लगी और वो तोप से निकले हुए गोले की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। फिर वो दोनों एक साथ ही खड़े हो गए। चंद लम्हों में एक दूसरे को घूरने के बाद उन्होंने एक बार फिर छलांगे लगा दी। दोनों आपस में टकराए तो एक धमाका हुआ और वो जमीन पर गिरते चले गए। नीचे गिरते ही जोआना का हाथ फिंच की गर्दन पर पड़ गया और फिर उससे पहले कि जोआना उसकी गर्दन तोड़ देता, फिंच की उंगलियां जोआना के हाथ पर फिट हो गई। जोआना को यूं महसूस हुआ जैसे उसके हाथ पर 5 मोटी मोटी सुइयां चुभ गई हों। उसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ी तो फिंच ने उसके पेट में कोहनी रसीद कर दी। ये जरब बहुत शदीद थी। जोआना को यूं महसूस हुआ जैसे उसका सांस रुक गया हो। बेख्तियार जोआना के हाथ अपने पेट की तरफ बढ़े। इसी लम्हे फिंच ने उछलकर उसके माथे पर टक्कर मारी तो बारी बरकम जोआना कटे हुए शतीर की मानंद जमीन पर गिरता चला गया। फिंच फिजा में उछला और बिजली की सी तेजी से जमीन पर पड़े हुए जोआना की तरफ बढ़ा, लेकिन जोआना के दोनों पांव उठे और फिंच दोबारा फजा में उड़ता हुआ एक दरख्त से जा टकराया। दरख्त से टकराते ही उसकी एक चीख बुलंद हुई और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और फिर वो साकत हो गया। तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसने फिंच की नब्ज देखी जो साकित हो चुकी थी। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात फैल गए और उसने इमरान की तरफ देखा। इमरान भी सिंगी की नब्ज चेक कर रहा था। आओ, इमरान ने सिंगी की नब्ज छोड़ दी और अपने साथियों से कहकर एक तरफ बढ़ गया। बुक लिस्ट में साइंस रूम की निशानदही की गई थी, इसीलिए इमरान तेजी से उस तरफ बढ़ रहा था। इमरान, क्या सिंगी और फिंच मर चुके हैं? रोशनी ने बेयकीनी के से अंदाज में पूछा। अगर उन्होंने मकर नहीं किया तो वो मर ही चुके हैं, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। क्या वो नब्ज रोकने का काम कर सकते हैं? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये जीरो लैंड की बलाएं हैं, उनके पास सैकड़ों हरबे हैं, इमरान ने कहा। इमरान साहब, स्क्रीन पर उनके साथ नानोता भी नजर आ रही थी, वो सामने नहीं आई, कहीं वो छुपकर हम पर वार ना कर दे, सफदर ने कहा। ब्लू इमरेज की वजह से वो हम पर कोई साइंसी हरबा इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसे हमारे सामने आकर ही कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो कमरों के करीब पहुंच गए। इमरान ने एक कमरे के दरवाजे पर दबाव डाला तो वो खुल गया। ये एक वसी और अरीज कमरा था जिसमें दर्जनों मशीनें, साइंसी आलात और कंप्यूटर्स रखे हुए थे। कमरे में मुख्तलिफ जगहों पर 5 मेजें भी मौजूद थी। ये 5 मेजें 5 साइंसदानों के लिए थे। जोसेफ और जोआना बाहर रहे, इमरान ने कहा और फिर वो एक कमरे में दाखिल हो गया। जोसेफ और जोआना के अलावा बाकी अफराद भी कमरे में दाखिल हो गए, लेकिन साइंसदान उस वक्त अपनी मेजों पर मौजूद नहीं थे। वो सब टेढ़े मेढ़े अंदाज में एक कोने में पड़े हुए थे। उन्हें इस हालत में देखकर उन सबके चेहरे गुस्से से सुर्ख
سرخ ہو گئے۔ وہ سب تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ سائنسدانوں کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ دم گھٹنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سائنس روم میں گیس پھیلا کر سائنسدانوں کو مارا گیا ہے، اور اب انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں انتہائی معمولی سی بو موجود تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ دیر پہلے ہی یہ گیس پھیلائی گئی تھی۔ عمران، ڈاکٹر عبیلہ زندہ ہے۔ روشنی کی آواز سنائی دی تو عمران نے چونک کر اسے دیکھا۔ واقعی ڈاکٹر عبیلہ کے چہرے پر ابھی موت کی زردی نہیں آئی تھی۔ روشنی نے اس کی نبض پکڑی ہوئی تھی۔ روشنی، تم ڈاکٹر عبیلہ کو سانس دو، عمران نے کہا تو روشنی نے ڈاکٹر عبیلہ کے منہ سے منہ لگا لیا اور اسے مصنوعی سانس دینے لگی، جبکہ عمران اٹھ کر کمرے میں موجود الماریوں کی طرف بڑھا۔ ایک الماری میں فائلیں رکھی ہوئی تھیں۔ عمران ان فائلوں کو دیکھنے لگا۔ ایک فائل پر نظر پڑتے ہی عمران نے باقی فائلیں دور پھینک دی اور اس فائل کو کھول کر دیکھنے لگا۔ یہ فائل سلور پروجیکٹ کی ہی تھی اور اس میں فارمولا بھی موجود تھا۔ عمران نے ایک نظر دیکھنے کے بعد فائل کوٹ کی جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد وہ دوسری الماری کی طرف بڑھا۔ اس میں اسے میڈیکل باکس نظر آ گیا۔ اس نے باکس اٹھایا اور اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچ گیا۔ اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ روشنی نے عمران سے کہا، دوسرے سائنسدانوں کو بھی چیک کر لو، شاید ابھی کسی کی سانس باقی ہو۔ عمران نے انجیکشن تیار کرتے ہوئے کہا، عمران صاحب، ہم نے چیک کیا ہے، باقی سب ختم ہو چکے ہیں، نعمانی نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر اس نے ڈاکٹر عبیلہ کو ایک انجیکشن لگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے 2 مزید انجیکشن بھی تیار کر کے ڈاکٹر عبیلہ کو لگائے۔ چند ہی لمحوں میں ڈاکٹر عبیلہ کے چہرے کی سرخی واپس آنے لگی۔ تقریباً 2-3 منٹوں کے بعد وہ ہوش میں آ گئی۔ شعور کی حالت میں آتے آتے اسے مزید 2 منٹ لگ گئے۔ باقی سائنسدان تو مارے جا چکے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں کرنل زید کی محبت نے مرنے نہیں دیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران بھائی، مذاق میں بھی ایسی بات نہ کریں۔ کرنل زید کی محبت نہ تو مجھے زندہ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی مار سکتی ہے۔ یہ تو میرا اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور جب چاہے وہ زندگی واپس لے لیتا ہے، ڈاکٹر عبیلہ نے کہا تو عمران کے چہرے پر شرمساری کے تاثرات آ گئے۔ واقعی میں غلط کہہ گیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میری توبہ قبول کرے، عمران نے کہا۔ عبیلہ، ہوا کیا تھا؟ جولیا نے ڈاکٹر عبیلہ سے پوچھا۔ ہم سب سائنسدان یہاں کھڑے ہوئے تھے کہ مجھے اچانک ہی گیس کی بو محسوس ہوئی۔ میں نے چونکہ ٹریننگ لی ہوئی ہے اور کبھی کبھی کرنل زید کے ساتھ کام بھی کرتی رہی ہوں، اسی لیے مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی خطرناک گیس ہے، لہٰذا میں نے فوراً اپنا سانس روک لیا۔ میں تقریباً 2 منٹ تک اپنا سانس روک سکتی ہوں۔ میں نے سانس روک لیا، لیکن دیگر سائنسدان اپنا سانس نہ روک سکے اور وہ یکے بعد دیگرے فرش پر گرتے چلے گئے۔ میں بھی گر گئی۔ میں نے 2 منٹ کے بعد سانس لیا تو پھر بھی مجھے گیس کی بو محسوس ہوئی اور میرے سانس لینے کی وجہ سے گیس نے مجھ پر بھی اثر کیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اب ہوش آیا ہے تو آپ لوگ میرے سامنے ہیں، ڈاکٹر عبیلہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران نے اسبات کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اوکے اب آؤ واپس چلتے ہیں، عمران نے کہا تو ڈاکٹر عبیلہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ سوال و جواب یہاں سے نکل کر ابھی ہم مجرموں کی بلڈنگ میں ہیں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ فیگراس ابھی گراؤنڈ پر کھڑا تھا۔ وہ فیگراس کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ انہیں ایک کرخت آواز سنائی دی، رک جاؤ عمران۔ وہ سبھی رک گئے اور انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے کرنل فریدی، میجر پرمود اور کرنل زید کھڑے تھے، ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے۔ یہ آواز کرنل فریدی کی تھی۔ ڈاکٹر عبیلہ کرنل زید کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ یا پیر و مرشد آپ تو اس دفعہ مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے، سلور پروجیکٹ کی فائل تو آپ ہی کے پاس ہوگی، عمران نے کافی شوق لہجے میں کہا۔ عمران، اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو فائل میرے حوالے کر دو، کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں عمران صاحب، وہ فائل آپ کرنل فریدی کو نہیں دیں گے، بلکہ وہ فائل آپ میرے حوالے کریں گے، اس مرتبہ کرنل زید نے عمران سے کرخ لہجے میں کہا تو ڈاکٹر عبیلہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ زید، یہ تم کس لہجے میں عمران بھائی سے بات کر رہے ہو؟ ڈاکٹر عبیلہ نے حیران ہو کر کہا۔ تم خاموش رہو عبیلہ، یہ ملکی مفاد کی بات ہے، کرنل زید نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ مگر زید، ڈاکٹر عبیلہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن کرنل زید نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ میں نے کہا ہے نا کہ تم خاموش رہو، کرنل زید نے ڈاکٹر عبیلہ کو جھڑکا۔ نہیں زید، یہ تم، ڈاکٹر عبیلہ نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ، کرنل زید نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا تو ڈاکٹر عبیلہ کا سرخ چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ ہاں عمران صاحب، آپ فائل میرے حوالے کر رہے ہیں یا؟ کرنل زید نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میجر پرمود کے ہوتے ہوئے تم دونوں میں سے کسی کو بھی فائل نہیں مل سکتی، جس میں دم ہوگا وہی فائل حاصل کرے، میجر پرمود نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی پرندے کی طرح فضا میں بلند ہوا اور عمران کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، عمران بجلی کی سی تیزی سے نیچے بیٹھ گیا اور میجر پرمود عمران کے پیچھے کھڑا جوانا سے جا ٹکرایا۔ جوانا لڑکڑایا اور زمین پر گر گیا، لیکن گرتے ہی اس کی ٹانگ حرکت میں آ گئی اور اس کا پاؤں میجر پرمود
प्रमोद के मुंह पर पड़ा और मेजर प्रमोद लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह पर चोट लगते देखकर तमसीला, व्हाइट शार्क, लाटूश, कैप्टन तौफीक और कैप्टन नवाजिश आगे बढ़े। उधर से इमरान के साथी भी हरकत में आ गए। जो बचेंगे वही फाइल हासिल करेंगे, कैप्टन हमीद ने चिल्लाते हुए कहा तो कर्नल जैद और कर्नल फरीदी के साथी भी उस लड़ाई में कूद पड़े और वो ग्राउंड मैदान कारजार बन गया। कर्नल फरीदी ने इमरान पर छलांग लगाई। इमरान इस बार भी बर्क रफ्तारी से नीचे बैठ गया, लेकिन कर्नल फरीदी आगे जाने के बजाय उसके ऊपर ही गिर गया। इमरान पर गिरते ही उसने इमरान की गर्दन पकड़ ली और इस लम्हे 3 धमाके हुए और कर्नल फरीदी जमीन पर गिरता चला गया। इमरान ने जोसेफ की तरफ देखा। जोसेफ के रिवॉल्वर से धुआं निकल रहा था। जोसेफ, इमरान ने चीखते हुए कहा। इमरान का चेहरा चट्टानों से भी ज्यादा सख्त हो गया और उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। बॉस, कोई तुम्हारी तौहीन करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे माफ कर देना, जोसेफ ने रोते हुए कहा और उसके साथ ही उसने खुद को भी गोली मार दी और जमीन पर गिर गया। इस सूरत हाल ने वहां पर मौजूद तमाम अफराद को साकत कर दिया। फिर वो सभी एकदम चौंके। फेगराज जमीन से बुलंद होने लगा। इमरान, सिल्वर प्रोजेक्ट फार्मूला मुकम्मल होकर जीरोलैंड पहुंच चुका है और चूंकि तुम दोनों हमारे हाथों नहीं मरते थे, इसीलिए हमने तुम्हें आपस में लड़ाकर मारने का मंसूबा बनाया और देखो, हम अपने मंसूबे में 100% कामयाब रहे। कर्नल फरीदी तुम लोगों के हाथों मारा जा चुका है और अब तुम कर्नल फरीदी के साथियों के हाथों मारे जाओगे और हम सिल्वर प्रोजेक्ट तैयार करके अपनी साइंसी ताकत में मजीद इजाफा कर लेंगे। ओके, गुड बाय, सी यू नहीं कहेंगे कि आइंदा तुमसे मुलाकात ही नहीं होनी। सिंगी की शोख आवाज सुनाई दी और फेगरोज काफी बुलंदी पर पहुंच गया, जबकि इमरान ने साइंस रूम की तरफ दौड़ लगा दी। उसे तो गोया पर लग चुके थे। कर्नल जैद और मेजर प्रमोद भी उसके पीछे दौड़े। साइंस रूम में आते ही इमरान ने मेडिकल बॉक्स उठाया और वापस मुड़ा। यहाँ एक और मेडिकल बॉक्स भी मौजूद था, वो उठाकर ले आओ और काफी मिकदार में पानी भी गर्म कर लाओ, इमरान ने कहा और तेजी से मुड़ा और फिर उसने दौड़ लगा दी। कर्नल फरीदी और जोसेफ तक पहुंचने में उसे सिर्फ चंद सेकंड लगे। वो कर्नल फरीदी के करीब जमीन पर बैठ गया और इंजेक्शन तैयार करने लगा। रोशनी, तुम ये इंजेक्शन तैयार करके जोसेफ को लगा दो, इमरान ने रोशनी से कहा तो रोशनी भी इंजेक्शन तैयार करने लगी। तारिक साहब, इस बिल्डिंग से बाहर फ्यूरी बूटी मौजूद है, आप उसके पत्ते तोड़ लाएं, इमरान ने तारिक साहब से मुखातिब होते हुए कहा। वो सब लोग गुमसुम खड़े हुए थे। इमरान की बात सुनकर तारिक साहब चौंके। हाँ, मैं जाता हूँ, तारिक साहब ने होश में आते हुए कहा और फिर वो गेट की तरफ दौड़ा। इमरान ने जवाना को इशारा किया तो वो भी उसके साथ चला गया। इमरान ने 3 इंजेक्शन कर्नल फरीदी को लगाए। रोशनी ने भी वही इंजेक्शन जोसेफ को लगा दिए। इसके बाद इमरान ने कर्नल फरीदी और जोसेफ की नब्ज चेक की। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर आ गई थी, लेकिन उनका ऑपरेशन जरूरी था, वरना उनके जिस्म में मौजूद गोलियां किसी भी वक्त उनकी मौत का सबब बन सकती थी। फिर इमरान ने उनका ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। ऑपरेशन के बाद इमरान ने फ्यूरी बूटी का रस निकालकर उनके जख्मों पर लगाया तो उनके जख्म तेजी से भरने लगे। 1 घंटा बाद कर्नल फरीदी और जोसेफ को होश आ गया। इमरान ने तारिक साहब से कुछ और जंगली बूटियां और पल मंगवाए थे। उनके होश में आने पर इमरान ने उन्हें वो बूटियां और पल खिलाए तो उनकी तवानाई भी तेजी से बहाल होने लगी। मजीद 1 घंटा बाद वो उठकर चलने फिरने के काबिल हो गए और फिर वो हॉट बिल्डिंग से बाहर आ गए। सब अपनी अपनी जगह शर्मिंदा थे क्योंकि जीरोलैंड वालों ने इस मर्तबा उन्हें शिकस्त फाश से दो चार कर दिया था। वो मुकम्मल तौर पर उनकी साजिश का शिकार हो गए थे। तुमने बताया ही नहीं कि सिल्वर प्रोजेक्ट फार्मूला मुकम्मल हो गया है, कर्नल जैद ने डॉक्टर आबीला से कहा। यह बात मैंने साइंस रूम में इमरान भाई को बताने की कोशिश की तो वहाँ उन्होंने मना कर दिया। यहाँ बताने की कोशिश की तो तुम खूनी दरिंदों की तरह गुर्राने लगे। मुझे बोलने का मौका ही तुमने कब दिया? डॉक्टर आबीला ने गुस्सा से कहा। आबीला, तुम कभी भी अच्छी बीवी नहीं बन सकती, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। वो कैसे इमरान भाई? डॉक्टर आबीला ने कहा। अच्छी बीवियां वो होती हैं जिनके शौहर उनके कंट्रोल में हो, और ये कंट्रोल शादी से पहले ही हासिल कर लेना अच्छी बीवियों की निशानी है। क्यों जूलिया? इमरान ने पहले डॉक्टर आबीला से और फिर जूलिया से कहा तो जूलिया ने अपने जूतों की तरफ हाथ बढ़ाए, बिल्कुल ऐसे जैसे ही कर्नल जैद ने तुम्हें गुस्सा दिखाया था। तुमने जूता उतार लेना था जैसे जूलिया उतार रही है, इमरान ने कहा तो जूलिया चीम सी गई, जबकि बाकी अफराद हंसने लगे और उनकी हंसी से जंगल गूंज उठा। इमरान सीरीज की सिल्वर जुबली कहानी हॉटलाइन का इख्तिताम यहीं पर होता है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि आपकी मदद से हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके। शुक्रिया।